ایکچولی جو پی ٹی وی کے ٹرینڈ لوگ ہیں ان کو تو پہلے دن ہی ان کا نخرا وخرا سب ختم ہو گیا ہوا ہوتا ہے. ہم نے اپنے کپڑے، اپنے جوتے، اپنے بیگ خود اٹھائے ہوئے ہیں، تو نخرا نہیں ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم کتنے مشہور ہیں. بہت ٹیلنٹڈ رائٹرز تھی، ان کو کام ملنا بند ہو گیا. سب نے ایک گینگ بنایا ہوا ہے، ایک مافیا بنایا ہوا ہے نا. پرائیویٹ پروڈیوسر کو مار دیا ہے. وہ لوگ بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ سے نا کانٹینٹ میں اور مارکیٹنگ میں، اور وہاں پہ جن کو خود نہیں الف بے پتا، جن کی اتنی اردو خراب ہے، تباہ ہے. میرے پاس اسکرپٹ آتے ہیں، میں پڑھتی ہوں، میں کہتی ہوں کسی نے پڑھا نہیں کہ یہ جملہ غلط لکھا ہوا ہے یا پھر یہ کچھ. مجھے پتا ہے ابھی اس پوڈ کاسٹ کے بعد اور نئی دشمنیاں شروع ہوئی. وہ اوریجنل تھا، وہ تو پرنٹڈ اخبار میں. دیکھیں واٹ ایور ہیپنڈ، اگر آپ پوری دنیا کے بچوں کو بھی لیں گے، پورے دنیا کے جنزی کو اٹھائیں گے، تو بہت سارے ملکوں کے بچے ایسی ہی باتیں کرتے ہوں گے. مہوش بریانی بہت کھاتی ہے، آپ کس کو کھلائیں گے؟ دیکھیں آپ بڑے غلط آدمی سے یہ سوال کر رہے ہیں. میری کسی سے نہ دوستی، نہ میں کسی کو جانتی ہوں. چلیں پھر زہر کس کو کھلائیں گے؟ میں بتا زہر. السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام احمد علی بٹ ہے. ایز اف یو ڈنٹ نو دس از ایکسکیوز می. اور ہم لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایسے لوگ آپ کے سامنے لے کے آئیں جن سے ایٹ لیسٹ میں نے کچھ سیکھا ہو یا انسپائرڈ ہوں، اینڈ جن کا کریئر ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے اندر ان کی کنٹریبیوشنز بہت زیادہ ہو. آج ٹرولی اٹس از این آنر ٹو ہیو، اب میں کہوں گا ویٹرن تو وہ ایک دم ناراض ہو جائیں گی، مگر میں ویٹرن ہی ان کو کہوں گا بیکاز شی از اسٹل ورکنگ اینڈ شی از ڈن سم امیزنگ ورک فار پاکستان ٹیلی ویژن. اس کے ساتھ ساتھ پوئٹری بھی کرتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کوکنگ بھی کرتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہسبینڈ کو کافی زیادہ ڈومینیٹ بھی کرتی ہیں ٹیلی ویژن پہ، جو ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں. بٹ آف کورس وہ مرد کارڈ پلے کرتے ہوئے شرماتے ہیں، ان کو بھی ہم لوگ جلدی پروگرام پہ بلائیں گے. بٹ واٹ اے ونڈرفل پرسن شی از اینڈ واٹ ٹو گلوریس بیوٹیفل بوائز شی ہیو. ابھی انہوں نے ایک حال ہی میں بیان دیا تھا کہ ہم میرے سے زیادہ میرے بچے فیمس ہو گئے، اسپیشلی ون سن. وی گونا ٹاک اباؤٹ ہم آلسو little bit. But today it's an honor to have her on my podcast. Please welcome the beautiful and multi-talented Fazila Qazi. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، بالکل پرفیکٹ. مجھے پتا ہے کہ ٹریفک تھی، آپ لیٹ ہو گئی، آپ کبھی لیٹ نہیں ہوتی، مگر میں لیٹ ہوتی ہوں. ہاں پلیز زیادہ مجھے وہ مس پرفیکٹ نہ بنائیں. کچھ جاتا ہے انسان ہے، کراچی میں آپ ہوتے ہوئے لیٹ نہ ہوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بلیو کرتی ہیں کہ آرٹسٹ کا نخرہ ہونا چاہیے؟ نہیں، میں جینونلی لیٹ ہوئی ہوں، یا مطلب جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے، وہ میں جان بوجھ کے نہیں کرتی ہوں. اور نخرہ تو ایکچولی جو پی ٹی وی کے ٹرینڈ لوگ ہیں ان کو تو پہلے دن ہی ان کا نخرا وخرا سب ختم ہو گیا ہوا ہوتا ہے. ہم نے اپنے کپڑے، اپنے جوتے، اپنے بیگ خود اٹھائے ہوئے ہیں، تو نخرا نہیں ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم کتنے مشہور ہیں. ہاں اس ٹائم پہ واقعی بھائی دیکھیں کوئی ریٹنگز وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، کوئی فالوورز تو ہوتے نہیں تھے. اس ٹائم پہ تو آپ کو پتہ لگتا تھا کہ ڈرامے کے بارے میں بات کرنا شروع ہو رہے ہیں تو آپ ہو رہے ہیں. کمنگ فرام دیٹ اسکول آف تھاٹ، اور وہ جو لوگ تھے کہ جہاں آپ کو ریہرسلس کرنی پڑتی تھی، اور میرے خیال سال میں ایک ڈرامہ اگر آپ کو مل جائے اور وہ بھی ہو جائے تو. اور اب جہاں ایک بھیڑ چال چل رہی ہے، جہاں کانسٹنٹلی آپ کو اس سیٹ پہ اس سیٹ پہ اس سیٹ پہ یہاں جانا پڑتا ہے. ڈو یو تھنک دوز ور دا گڈ اولڈ ڈیز یا دیز آر دا گڈ اولڈ ڈیز؟ میں آپ کو سچ بات بتاؤں تو میں اس چیز پر بلیو کرتی ہوں کہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوتا ہے. اسی طرح سب انڈسٹریز بھی، ہر چیز چینج ہوتی ہے، تو آپ کو چینج کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اچھے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے. پہلے کوانٹٹی کم تھی، کوالٹی اس وقت کے حساب سے ٹھیک تھی، اچھی تھی، جو بیسٹ مل سکتی تھی. اب کوانٹٹی بڑھی ہے تو کوالٹی بھی بڑھی ہے، پروفیشنلزم بڑھا ہے، ٹیکنیکلی ہم بہت بہتر ہو گئے ہیں، لائٹس، میک اپ، ایوری تھنگ. تو مجھے تو وہ وقت بھی بہت اچھا لگتا تھا، مجھے تو یہ وقت بھی اچھا لگتا ہے. مجھے صرف ایک چیز لگتی ہے کہ ہمیں جو اس وقت میں سکھایا گیا نا، وہ بہت لائک ایسے تھا کہ ہاں بس آپ نے کام کرنے آنے ہیں، آپ کے کوئی نخرے وخرے جو سے آپ ابھی بات کر رہے تھے. آج کل کے افسوس یہ ہے کہ ہم آج کل کے نخرے سیکھ نہ پائے. تب میں ایگری بھی کرتا ہوں، مگر میں پھر یہ بھی ٹینٹرمز کچھ حد تک اچھے بھی لگتے ہیں. بیکاز آئی سین کہ جس کے بیچارے کے ٹینٹرمز نہیں ہوتے نا، اس بیچارے کا پھر سین بھی آخری ہوتا ہے. نہیں، میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں، بیچارے نہیں ہیں وہ لوگ، بہت سینئرس، بہت اچھے لوگ تھے جو ہم سے سینئر تھے. انہوں نے ہمیں یہی سکھایا کہ نہیں، آپ اپنے کام کے میں فوکس ہوں. اور مطلب دیکھیں اب پرابلم کیا ہو گئی، دو چیزیں ہو گئی ہیں. ایک تو بہت زیادہ ہر چیز جو ہے نا ایکسٹریم پہ چلی گئی ہے، بیلنس ختم ہو گیا ہے. چاہے وہ لائف بیلنس ہو، چاہے وہ پروفیشنل بیلنس ہو، پھر چاہے وہ ایٹیٹیوڈ کا ہو. اب لوگوں کو لگتا ہے کیونکہ لوگوں نے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا بیکاز آف دا مارکیٹنگ. میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں، تو آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو
کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ مارکیٹنگ زیادہ ہو گئی ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ انہوں نے نا ان لوگوں کو کہ ان کو لگتا ہے کہ جی ان کی وجہ سے ریٹنگ آئے گی تو ان کے نخرے اٹھانے شروع کر دیے, جو کہ دیٹ از ناٹ رائٹ. کیونکہ اس کے بعد پھر ٹیلنٹ نہیں آ رہا نا آپ کے پاس ٹیلنٹ ہی نہیں آ رہا پھر, کیونکہ آپ کے پاس پھر صرف وہ لوگ آ رہے ہیں کہ جو اس بات پہ تیار ہیں کہ آپ جو کہیں گے ہم کریں گے, اور جیسے ہی ہم مشہور ہوں گے تو پھر ہم آپ سے وہ کروائیں گے جو ہم کہیں گے. ہاں ٹرو. اور پھر اونرشپ بھی آ رہی, کیونکہ پروڈکشن ہاؤسز کی اب یہ بھی جنگ آ رہی کہ جی ہم نے آپ کو لانچ کیا, آپ وہاں کیسے جا سکتی ہیں. ہم نے آپ کو 3 ڈرامے دیے تھے, وہ جو انہوں نے ایک شروع کیا تھا, ایک کہانی شروع کی تھی, کیا کہتے ہیں اسے, تھوک کے بھاؤ بیچنے والے کیریکٹرز کو. انہوں نے کہا جی آپ سال میں ہمارے ساتھ 3 ڈرامے کریں, ہم آپ کو مین لیڈ دیا کریں گے. اچھا, انہوں نے وہ کرنے شروع کیے. پھر جن سے انہوں نے مین لیڈ کروایا, انہوں نے 3 ڈراموں کے بعد ان کو بتایا آئیے جی بتاتے ہیں اب ہم آپ کو, اب ہم مشہور ہو چکے ہیں, اب ہماری ریٹنگ آ رہی ہے. تو ایک دوسرے کو یوز کرنے کا ذرا وہ بڑھ گیا ہے کہ آپ نے ایک کانٹریکٹ کر لیا, آپ اس میں پھنس گئے, پھر جب آپ اس سے نکلتے ہیں تو پھر آپ ایک نئے انسان بن کے نکلتے ہیں, کیونکہ آپ بہت پریشرز میں کام کر رہے ہوتے ہیں تب تک. اچھا, یہ ہوتا ہے کہ اکثر کیونکہ آپ نے 3 کانٹریکٹ کی مطلب 3 ڈرامے کی ڈیل کی ہے, ایک ڈرامہ آپ کا کلک ہو گیا, مگر اگلا ڈرامہ جو آیا وہ بیچارہ اسی کانٹریکٹ میں تھا, اسی ریٹ پہ تھا. سو میں نے دیکھا ابھی اگر آپ دیکھیں ہم لوگ ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ ہر سال ایک ہیرو ہٹ ہو رہا ہے, پھر اگلا ہیرو آ رہا ہے, پھر اگلا ہیرو آ رہا ہے, پھر اگلا ہیرو آ رہا ہے. وہ دور ہوتا تھا کہ جب فیصل قریشی 4 سال 5 سال, ہمایوں سعید 4-5 سال, اور یہ وہ چل رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ ہماری میموری اور یا ہمارا کنزمپشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وی ڈونٹ ایکچولی کیئر, وی جسٹ وانٹ دا نیو فلیور آف دا منتھ؟ اگین میں آپ سے یہی کہوں گی نا, دنیا بدل رہی ہے, ہر چیز چینج ہو رہی ہے, تو صحیح ہے. اب صبر بھی کم ہو گیا ہے, برداشت بھی کم ہو گئی ہے. پہلے پی ٹی وی کا ڈرامہ ایک الگ پیس کا ہوتا تھا. اب اگر آپ وہ جو ہٹ ڈرامے تھے اس وقت کے, اگر آپ انہیں آپ بیٹھ کے دیکھیں گے تو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. آپ کو پیس سلو لگے گا, آپ کے اندر وہ ٹھہراؤ ختم ہو گیا ہے نا سب میں. مطلب ہر چیز ہی بدل گئی ہے, دنیا تیز ہو گئی تو اس کے ساتھ ہر چیز تیز ہو گئی ہے. لیکن جو اچھے ڈرامے ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں. اور آنیسٹلی بتاؤں, جیسے اب میں جو یہ بات کر رہی تھی نا کہ جو بچے جب آتے ہیں تو 3 سال کے بعد چینج ہو جاتے ہیں, یا 2 سال کے بعد, یا کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد, ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے. انہیں شروع میں کم پیسے دیے جاتے ہیں, یا پھر کچھ لوگ خود آفر کر دیتے ہیں کہ جی میں آپ اس کو لے رہے ہیں تو وہ تو ایک اس پیسوں میں ایک ڈرامہ کریں گے یا کریں گی, تو میں نا ان پیسوں میں 2-3 ڈرامے کر لوں گا یا کر لوں گی, جینڈر ہٹا دیں مطلب. جی. تو یہ سب چیزیں تو ہیں. اب ہر جگہ بھی کچھ پرفیکٹ نہیں ہوتا, لیکن جو کام کرنے والے ہیں وہ ہیں, جو جن کو لینا ہے ان کو لیتے ہیں. لیکن ہاں, پہلے کیریکٹر میں مطلب کیریکٹر کو دیکھ کے ایکٹر کو لیتے تھے کہ یار یہ اس پہ اچھا لگے گا. پی ٹی وی کے اگر آپ ایکٹرز کو دیکھیں تو سب کی اپنی ایک الگ پرسنالٹیز ہیں, اپنی شکلیں ہیں, اپنا ایک طریقہ ہے, ان کی الگ دکھتے ہیں. وہ ہر انسان الگ دکھتا ہے. وہ جس طرح آپ کو پتہ لگ جاتا ہے چاہے تھیٹر کا ایکٹر ہے, یہ آیا مطلب تھیٹر کر کے آیا, یا آپ کو پتہ لگ جاتا ہے ہاں یار یہ نیوز کے بندے تھے, نو دیٹ. وہ تو خیر اب زیادہ ہی ہو گیا, پہلے تو صرف ایکٹر ہوتا تھا. میں یہ بات کر رہی ہوں کہ پہلے مطلب ایکٹر کو دیکھا جاتا تھا کہ یار یہ اس کیریکٹر میں سوٹ کرے گا. اب کیا ہے, اویلیبلٹی آف ڈیٹس, ٹائم, بجٹ, ریٹنگ, اب بہت ساری چیزیں دیکھ کے آپ لیتے ہیں. اب کیریکٹر سب سے بڑی چیز آپ بول رہے ہیں سوشل میڈیا پل, کہ اس کے فالوورز کتنے ہیں, بیکاز یہ چیز اب ڈٹرمن کرتی ہے کہ اچھا اس کے فالوورز اتنے تو اس کو مین میں لے کے آئیں, اس کے فالوورز نہیں ہیں تو وہ سپورٹ. میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا تھا, آپ نے اس ٹائم پہ کام شروع کیا اور ہٹ آپ نے ڈرامے دیے, لیڈ آپ نے کیا, اور پی ٹی وی سے پھر وہ ایک ٹائم آیا جب وہ ٹرانزیشن آتی ہے ایک آرٹسٹ کے لیے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ آرٹسٹ کو اپنے آپ کو ری انوینٹ کرنا چاہیے, بٹ اٹ از ویری ٹف فرام لیڈ ٹو پلے سپورٹنگ اینڈ ٹو گو تھرو دیٹ ٹرانزیشن. بندوں کے لیے ذرا تھوڑا سا لیٹ آتا ہے, عورتوں کے لیے پہلے آ جاتا ہے, بیکاز ہماری سوسائٹی اس طرح کی ہے. ہاؤ ڈڈ یو ٹیک دیٹ؟ اگین وہی بتا رہی ہوں نا کہ اب ہم نے وہ سب کچھ اس وقت سیکھا نہیں تھا. ہم سیدھا سیدھا گھروں سے آتے تھے, تو بس ایک کو کہتے ہیں نا جو گھر سے ہی آپ سیکھ کے آتے ہیں بس وہی کرتے ہیں. تو میرا وہ بھی کوئی پلان نہیں تھا کہ میں ٹیلی ویژن میں آؤں گی, بٹ سم ہاؤ آ گئی. اور وہ ٹرانزیشن میرے لیے بالکل بھی مشکل نہیں تھی, کیونکہ آئی ڈونٹ نو, میرے دماغ میں سم ہاؤ یہ تھا کہ جی پہلے ہم ڈائجسٹ بہت پڑھتے تھے نا, تو اور مطلب پڑھتے بہت تھے, اخبار, میگزین, ڈائجسٹ, نونہال, اخبار جہاں, سب میگ, سب بہت پڑھتے تھے, کہانیاں پڑھتے تھے. تو وہ کہانیاں پڑھ کے پتہ نہیں کہیں ایک عجیب سی باتیں, ہنسی آئے گی آپ کو, میرے ذہن میں آ گیا. تو اگر میں ٹیلی ویژن میں کام کر رہی ہوں, میں ایکٹنگ کر رہی ہوں, تو چلو ٹھیک ہے کتنے سال, کیونکہ اس سے جب میں شادی کر رہی تھی, I was 20, تو سب نے کہا نہیں اتنی جلدی شادی کر لوں گی, ابھی تو تمہارا کریئر. تو میں کہتی تھی 40 سال 45 سال کے بعد
تو آپ اکیلے رہ جائیں گے نا, اگر آپ کی فیملی نہیں ہوگی آپ کتنا ٹیلی ویژن کر لیں گے. تو میرے اندر نا ایک آئی تھنک بہت بوڑھی روح ہے, تو میں اس طرح سوچتی تھی. میں نے کہا نہیں, گھر بن جائے گا, شادی ہوتی رہے گی. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوا, کیونکہ پھر جب میرے بچے چھوٹے تھے تو میں نے بچوں کی وجہ سے تھوڑا گیپ لیا, اور میں نے اتنا اچھا کام کیا ہوا تھا, اتنا ایک دم سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کے آگے کچھ ایسے ہی بس ٹرے میں پیش ہو گیا. دا فرسٹ ڈراما کیا اور سب جاننے لگے کہ فضیلہ قاضی اور لیکن مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میں کتنی مشہور ہوں. مجھے اب اندازہ ہوتا ہے اچھا تو بڑا کوئی اوور نائٹ سینسیشن آپ بن جاتے ہیں. تو اس کے بعد جب میں نے گیپ لیا, اس کے بعد میں نے دوبارہ سوچا, کیونکہ مجھے یہ نہیں تھا کہ کوئی بہت, مجھے یہ تھا کہ میں پریشان ہوتی یا میں مس کر رہی تھی, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن میں نے کہا نہیں, کام کرنا چاہیے آپ کے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ پھر آپ وہی اسی دائرے میں پھنس کے رہ جاتے ہیں نا. آپ جب ٹیلی ویژن میں یا کہیں بھی آپ کام کرنے باہر نکلتے ہیں, آپ سیکھتے ہیں, آپ دنیا دیکھتے ہیں, آپ کا ذہن کھلتا ہے, آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں. تو مجھے وہ کرنا برا نہیں لگا. میں آئی تو مجھے لگا کہ ہاں بھائی اب بہت سارے نئے لوگ آ گئے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ کریں گے, تو اس میں ایک امی کا کیریکٹر ہے. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو I was 36 when I started doing amma characters. So you were actually مطلب prepared for it کہ اچھا ہاں یار I'm going to be مجھے لگتا ہے میری زندگی نا گو ود دا فلو پہ چل رہی ہے. میں کسی بھی چیز کے لیے پریپیئرڈ نہیں تھی, نہ میں ایکٹنگ کے لیے تھی, نہ میں ماڈلنگ کے لیے تھی. شادی کا فیصلہ بھی 1 سال 1.5 سال میں ہو گیا. تو میں نے کچھ پلان کبھی کیا نہیں اپنی زندگی میں, لیکن میرا فیتھ ہے کہ آپ کے لیے جو بھی چیز اللہ نے پلان کی ہوتی ہے وہ بیسٹ ہوتی ہے, اور آپ کو اس کو خوشی سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اللہ خیر رکھے, خیر عافیت کے ساتھ جو چیز بے شک. مگر پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے, لیکن اگر میں پلان کر لیتی تو میرا کریئر بہت ڈفرینٹ ہو سکتا تھا. بالکل. اس چیز کا مجھے کبھی کبھی تھوڑا سا وہ ہوتا ہے ریگریٹ, کہ اگر کچھ وہ عقل ہوتی, کچھ سیکھا ہوتا, تو میں کافی چیزیں ذرا پلان کر کے کرتی تو میرا کریئر تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا. بیکاز میں نے بہت اچھا کام کیا شروع میں, بہت اچھے کیریکٹرز مجھے ملے جب ہم نے پی ٹی وی میں کام کیا تھا. تو وہ کیریکٹرز اب میں سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اب نہیں ہے, اب کیا ہے, لڑکے کی ماں, لڑکی کی ماں, امیر ماں, غریب ماں, ظالم ماں, مظلوم ماں, روتی بھی ماں, طلاق یافتہ لڑکی کی ماں, ماں کو ہم لوگوں نے ویلن بنا دیا. لیکن ہماری انڈسٹری کے اوپر ایک بہت بڑا اسٹگما بھی ہے, اور اسپیشلی وہ اب جا کے آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا کم ہو گیا, مگر اس ٹائم پہ ایکٹرز کو, اور جب کہتے تھے کہ اچھا جی شادی کرنی ہے تو اپنی انڈسٹری سے باہر کرنی ہے, آپ نے انڈسٹری کے اندر ہی شادی چوز کی. That was a big decision for you and all that at that time. مگر وہ انہیں گھر والے کہتے کہ لہ ایکٹر سے شادی کیوں؟ نہیں, گھر والے کیوں کہتے نہیں, ہمارے معاشرے میں تو ہوتا تھا کہ وہ لہ بھائی لہ تسی اپنی ہی فیلڈ کے اندر والے بندے سے کیوں شادی کرنی ہے. تو somehow I think I'm blessed کہ میری فیملی جو تھی وہ بہت ڈفرینٹ طرح کے لوگ تھے. کافی ذہنی طور پہ, دیکھیں ایک تو پڑھا لکھا ہونا ہوتا ہے, ایک ذہنی طور پہ ذرا طریقے کا انسان ہونا ہوتا ہے. بالکل. تو وہ اس طرح سے بہت بہتر لوگ تھے. تو کبھی ایسی کوئی یہ بات نہیں ہوئی کہ ایکٹر سے شادی یا اس سے شادی, لیکن ہاں بس یہ تھا کہ تھوڑا جلدی ہے. تو میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے, میں تیار ہوں, جلدی ہے. تو اب سوچتی ہوں 20 سال میں کون شادی کرتا ہے. میری بیٹی ہوتی تو میں اس کی کم سے کم 20 سال میں نہ کرتی. میں اگین وہی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی, تو میں ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کا کریئر بنوا کے اور وہ سارا کچھ کر کے اور پھر اس کی شادی کرتی. تھوڑا سا کریڈٹ آپ کم دیتی ہیں. کیسر صاحب کافی ماشاءاللہ گڈ لکنگ انسان تھے. نہیں, میں انہیں پورا کریڈٹ دیتی ہوں. آپ نے سب سے بری بات یہ کی ہے کہ آپ نے کہا میں ان پہ ڈومینیٹ کرتی ہوں. وہ لگتی ہوں میں ایسی, مگر ایسا نہیں ہے. ہم پریٹینڈ ایسے کرتے ہیں. ہمارے شو کا نا, وہ میں آپ کو بتاؤں, ہمارے شو کا ایک تو فارمیٹ ہے, وہ جو ہم اپنا یوٹیوب شو کرتے ہیں, چینل کرتے ہیں, اس کا فارمیٹ ہے. کیونکہ یہ سوسائٹی بڑی خوش ہوتی ہے, کیونکہ سوسائٹی میں نا کمی ہے اس چیز کی کہ عورتیں اپنی ڈومیننس دکھائیں شوہروں پہ. شوہر حالانکہ گھر میں بھلے دبے ہوئے ہوں, باہر نکل کے وہ بولتے ہیں بڑا روب ہے میری بیوی پہ, کیا سمجھتے ہو تم لوگ, تو آئی تھنک بڑا خوش ہوتی ہیں خواتین یہ دیکھ کے کہ کوئی خاتون جو ہے وہ نہیں سبھی ہیں ماشاءاللہ. میں دیکھیں میں یہ بڑا اوپنلی کہتا ہوں, مطلب شی از دا باس. ہیپی لائف, ہیپی وائف, ہیپی لائف. بے شک, I can rather be right or I can be happy and I choose to be happy. So میں یہ بلیو کرتا ہوں. مگر ماشاءاللہ you raised two beautiful boys, اور دونوں باہر ہیں بھی کہ دونوں ادھر ہیں؟ دونوں باہر ہیں. تھوڑا سا صرف بریز کریں گے بیکاز آپ سے زیادہ بھی آپ نے خود ہی کہا کہ وہ آپ کا ماشاءاللہ بیٹا بڑا فیمس ہوا ہے and all that. وہ پہلے سے فیمس ہے. اچھا ہاں, اس نے ایکٹنگ تو بڑی اسٹارٹنگ میں کی تھی and all that. Yeah, because that serial قید تنہائی, وہ فیصل قریشی کا اس میں بیٹا بنا ہوا تھا, اور سویرا کا, اور وہ بڑا بہت ہٹ سیریل تھا اس وقت.
اور بھئی آپ کے دونوں اماں ابا ایکٹرز ہیں تو یہ تو انیویٹیبل ہے کہ آپ نے ایکٹنگ کرنی ہے. نہیں ایسا تو بڑے والے نے بھی کی چھوٹی تھوڑی سی ایکٹنگ میرے ساتھ. ایک میں لنڈن سیریل کرنے گئی تھی آوازیں وہاں, وہ 9 مہینے کا تھا, تو انہوں نے کہا جی بچہ چاہیے, ظہیر صاحب نے کہا کہ ایک بچہ سیریل میں کاسٹ کرنا ہے, تو احمد نے بھی ایکٹنگ کی ہے. اچھا. لیکن زورین کو آنیسٹلی بتاؤں شوق نہیں تھا, وہ بہت ڈفرینٹ بچہ ہے, اور اس کو بلکہ فیصل قریشی جو ہمارے یو فون والے, ان کی بیگم جو ہیں وہ ایک زمانے میں پڑھا, انہوں نے کچھ اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں کی, تو ہمارے محلے میں ہی رہتے تھے, تو زورین کو خود ہی وہ بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا. زورین کو کہا تو میرے سے پہلے وہ نہیں کرتا تھا, تصویر بھی نہیں کھنچاتا تھا, اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتا تھا. تو انہوں نے کہا ان کی بیگم نے کہ میں وہ کر رہی ہوں گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا, ایک زمانے میں بڑا وہ اس طرح کا اسکولوں کے لیے کیا تھا, پروگرامس کیے تھے, تو تم کرو گے. تو اچھا اس کے ذہن میں کیا تھا کہ ہاں میں یہ کروں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی چیز پتہ چلے. اور اماں وہ کہہ رہی ہیں کہ بہت سارے پیرنٹس اجازت نہیں دے رہے, تو آپ تو روکیں گی نہیں, میں یہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ سب کو آسان. بس اتنا چھوٹا تھا وہ اس وقت حالانکہ, لیکن مورل کمپس اس وقت بھی اسٹرانگ تھا. ہاں, تو اس نے وہ کیا. But he never pursued acting. He wasn't مطلب کہ میں نے اس کو کرنا ہے. نہیں قیدت تنہائی کے بعد آنیسٹلی اس کو بہت سارے آفرز آئے. ایک دوست اینجلین کے بھی کچھ ایک لانگ پلیز وغیرہ کچھ کیے تھے, لیکن اس نے کہا نہیں اماں میں تھک جاتا ہوں اور میری پڑھائی ڈسٹرب ہوتی ہے. وہ بہت ایسے بچہ ہے کہ میری پڑھائی خراب نہ ہو یا مجھے کوئی کچھ کہے نہ. تو ایک دفعہ تو لٹرلی جب تھوڑا سا ہم نے کہا کہ یار اتنا اچھا ایک آیا ہوا ایک سیریل ہے وہ کر لو, تو رونا شروع کر دیا. نہیں مجھے نہیں کرنی ایکٹنگ, مجھے پڑھائی. وہ بہت فوکس تھا اپنی پڑھائی پہ, شروع سے فوکسڈ ہے, ابھی بھی ہے, اور کتابیں پڑھنے کا اس کو بہت شوق ہے. تو بس ہر بچے کا اپنا ذہن ہوتا ہے, کیونکہ میرے ایکچولی سسر کو بہت شوق تھا, وہ بھی ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر غلام قادر نظامانی, اینڈ ہی واز اے ویری لرنڈ مین. تو وہ صرف کتابیں پڑھتے تھے, اور ان کے پاس بھی پوری اپنی ایک لائبریری تھی, اور ہمارے گھر میں بھی ایک پوری لائبریری ہے. آج کل کے دور میں لائبریری بنا لینا, جمع کرنا کتابیں اپنی. نہیں آج کل کے دور میں ہم اوپن کچن پلان رکھتے ہیں مگر لائبریری نہیں رکھتے ہم لوگ. ایک آرٹیکل آیا جس نے ہلا کے رکھ دیا, اور وہ آرٹیکل ایک دم غائب بھی ہو گیا. وہ اس کی آفٹر میتھ کے بارے میں آئی ایم مور انٹرسٹڈ, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان دی آرٹیکل. وہ تو ہم سب نے, You should be interested in the article. I have read it, my wife read it, and we have all read the article. Did you read the original one or I read the original one, by the way. Okay, وہ اگلے دن آیا تھا, جو اوریجنل والا تھا وہ اگلے دن آیا تھا. But yeah, there was a lot of misinformation going around. Exactly. And there was a lot of پھر edits and everything and all that. تو مجھے کوئی 2-3 پھر میں نے اردو میں پہلا والا دیکھا تھا کہ اردو کی ٹرانسلیشن جو ہوئی تھی, پھر میں نے انگریزی والا دیکھا, میں نے کہا یہ اوریجنل ہے کہ نہیں ہے. بٹ آئی تھنک وہ ایک اچھی بات تھی کہ ہی میڈ اے ویڈیو آؤٹ آف اٹ آلسو, کہ جسٹ ٹو کلیئرفائی کہ بھائی یہ تصویر میری نہیں ہے, میں یہ ہوں. نہیں وہ اوریجنل تھا, وہ تو پرنٹڈ اخبار میں دیکھیں. واٹ ایور ہیپنڈ, آئی تھنک اٹس جسٹ بیکاز آف دا پولرائزیشن جو کہ یہاں پر ہے. باقی اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اگر آپ اس کو پوری دنیا کے بچوں کو بھی لیں گے, پورے دنیا کے جنزی کو اٹھائیں گے, تو بہت سارے ملکوں کے بچے ایسی ہی باتیں کرتے ہوں گے. I actually found it very humorous. مجھے بڑا وہ مزیدار اور ہیومرس آرٹیکل لگا. مجھے I was like اس میں کیا ہے, مطلب کوئی ایسی بات تو ہے نہیں, بٹ وہی والی بات ہے, اس کو پولرائز اتنا کر لیا گیا کہ I was like اچھا مطلب. ہاں دیکھیں وہ بچے جو ہیں نا, جو بچے باہر کے ملکوں میں پڑھتے ہیں, وہ بچوں کو بات کرنے کی بڑی آزادی ہوتی ہے نا وہاں پہ, کہ مطلب جو بھی چیز وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ وہاں اپنے ٹیچر سے, اپنے ساتھ میں جو بھی کلاس میٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ اپنا جو بھی ایکسپریشن ہوتا ہے, جو بھی ایموشن ہوتا ہے, اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, بڑا کھل کے بات کرتے ہیں. تو اس میں ایسی کوئی چیز ہے نہیں. ایک بچے کے سبجیکٹس ہی وہی ہیں, وہ کرمنالوجی پڑھ رہا ہے, وہ پولیٹیکل سائنس پڑھ رہا ہے, ہی از اے لائر, ہی ڈیڈ ہز ماسٹرز ان کرمنالوجی اینڈ کرمنل جسٹس. تو اب آپ مجھے بتائیں نا, وہ بچے کی سوچ جس طرح کی ہوگی وہ کھل کے بات کرتے ہیں, تو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, اس میں ایک نارمل بات ہے. اور آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اگین وہی ہماری کچھ ذمہ داری ہوتی ہے نا ٹورڈز اپنی یوتھ کے, اپنے قوم کے, اپنے بچوں کے. مجھے لگتا ہے ان سب چیزوں میں نا بہت ہاتھ ہے. ہم سب اپنی ذمہ داری نہیں اٹھا پائے صحیح سے. ہم نے ہر چیز کا غلط استعمال کیا جو ہمارے پاس آئی, چاہے وہ سوشل میڈیا ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہے. مطلب ہم نے نا تھوڑا سا ہر چیز کو اوور کیا تھوڑا, مجھے لگتا ہے. نہیں ہم لوگ ہر چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, آئی تھنک ہم, اور اسپیشلی وہ چیز جو آپ کو فری مل رہی ہوتی ہے اس کی تو پھر بیڑا غرق ہی ہو جاتا ہے. بٹ اوور آل ایز اے مدر ہاؤ ڈڈ یو فیل؟ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی
زورین's brother, in fact احمد's brother, میرے دونوں بیٹے، میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ اللہ کا مجھ پر بڑا احسان ہے، اللہ کا مجھ پر کرم ہے کہ مجھے اس نے ایسے بچے دیے اور اس قابل بنایا کہ میں ان کی تربیت کر سکوں. لیکن اگین آپ کتنی بھی تربیت کر لیں، ایک چیز ہوتی ہے اندر سے جو بچوں کے اندر ہوتی ہے. تو میں ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے یہی دعا کرتی تھی، آج سے نہیں بہت عرصے سے، جو میرے بچے چھوٹے تھے، کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو نا بہترین مسلم بنانا. ماشاءاللہ. تو اس میں یہی ہوتا ہے، دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں نا کہ آپ اگر کوئی چیز چاہتے ہیں، کچھ سوچتے ہیں، تو اس کے بارے میں پڑھیں، تحقیق کریں، ریسرچ کریں، تو آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو قرآن شریف ڈرا کے نہیں پڑھایا، ہم نے ہم ڈائننگ ٹیبل پہ قرآن شریف رکھتے تھے ایز اے بک. ہم نے ان کو پڑھایا، ان کو بتایا کہ بھئی جو چیز دیکھتی ہے ادھر سے دیکھو، آنسر ڈھونڈو، ریسرچ کرو. تو ان کو وہ عادت پڑی ہے وہاں سے. تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں نا قرآن میں پہلی دفعہ کیا، اقرا، پڑھ. تو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے. بالکل. آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا. تو اس طرح ہر معاملے میں ریسرچ آپ کر رہے ہیں، آپ سوال کر رہے ہیں. تو اس میں I think that's a beautiful thing. My wife makes sure, mashallah, my son, he's a 5 waqt namazi. He's only 11 years old. But that's all his mother. مطلب ساری روٹس کے ہمارا ریلیجن کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیار، اللہ تعالیٰ اور سارے پیغمبر، یہ ساری چیزیں ماں کی طرف سے آتی ہیں. آئی تھنک اٹس اے ویری اسٹرانگ ایلیمنٹ کہ ہم لوگ یہ چیز بھول جاتے ہیں. اور اسپیشلی آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں اچھا جی کسی نے دوپٹہ لے لیا ہے، کوئی داڑھی رکھ کے بیٹھ گیا، تو ہم لوگ ایک دم اس کو مطلب وہ کر دیتے ہیں، او اچھا تسی تے مطلب بہتے ہے کہ مسلمان ہے. اگین میں پھر یہ ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ہمیں نا پروفٹ کے کیریکٹر کو کاپی کرنا ہے پہلے. بے شک. کیونکہ وہ ایک رول ماڈل ہیں ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانی شکل میں بھیجا ایک رول ماڈل بنا کے. تو ہم نے نا ان کے کیریکٹر کو پہلے کاپی کرنا ہے. ہم پہلے شاید سم ہاؤ بہت کہیں اپنی آئیڈینٹی کرائسس میں ہیں کہ ہم حلیہ کاپی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم کیریکٹر پہ جاتے ہیں. اور پھر لوگ ہمارا، اگر جب آپ پہلے اپنے آپ کو اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں تو لوگ آپ کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں، اس سے آپ ڈر جاتے ہیں. لیکن جب آپ پڑھ کے آتے ہیں، آپ سب چیزوں پہ عمل کر کے آ رہے ہوتے ہیں، آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت پھر اگر اس کے بعد آپ جو بھی کریں اور اگر آپ کا کوئی مذاق اڑائے نا تو پھر آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. پھر آپ ان چیزوں کو اور اسٹرانگلی لے کر چلتے ہیں. لوگوں کا تو کام ہے کہنا، مذاق اڑانا کرتے ہیں. ہاں جی، بے شک بے شک. تھوڑا سا انڈسٹری کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ شارٹ ٹیمپرڈ ہیں؟ تھی. میں اگین وہی آپ سے جو بات کر رہی تھی نا، آپ کہہ رہے تھے کہ آپ ڈومینیٹ کرتے، میں ڈومینیٹ نہیں کرتی. اچھا، آپ نے تو اللہ میرا لفظ لے کے پکڑ لیا ہے. تم نے کہا کیوں ہے ڈومینیٹ؟ آپ نے مردوں کو وکٹم کارڈ پلے کرنے پہ نا تیار. میرے میاں تو اتنا خوش ہوتے نا ابھی بات سن کے. نہیں، میں ایکچولی بہت اسٹریٹ بات کرتی ہوں، اسٹریٹ فارورڈ بات کرتی ہوں. ابھی سے نہیں، بہت شروع سے، کالج کے زمانے سے، اسکول کے زمانے سے. تو کیسر مجھے جانتے تھے ہمیشہ سے، میں ایسی ہی ہوں. تو مطلب انہوں نے مجھے ویسے ہی ایکسیپٹ کیا جیسی میں ہوں. اور اس کے بعد میں شارٹ ٹیمپرڈ نہیں ہوں. مجھے جھوٹ پہ غصہ آتا ہے، مجھے بناوٹ پہ غصہ آتا ہے، مجھے کوئی لوگ جو باتوں کو ٹویسٹ کرتے ہیں اس پہ غصہ آتا ہے، جو کہ بہت کامن ہے ہر جگہ، صرف ہماری فیلڈ میں نہیں، ہر جگہ انسانی فطرت ہے، معاشرے میں. تو ان چیزوں پہ مجھے غصہ آتا تھا اور میں بہت جلدی ریئیکٹ کر دیتی تھی. اور میں فوراً اگلے کو بتاتی تھی، دیکھو تم نے جھوٹ بولا، دیکھو تم نے یہ بات نہیں کی تھی، دیکھو تم بات کو ٹویسٹ کر رہے ہو یا کر رہی ہو. تو یہ والی چیزیں مجھے تھوڑا اس وقت پہلے غصہ آ جاتا تھا. پھر ود دا ٹائم آپ ظاہر ہے پھر آپ پہ ذرا ایک ٹھہراؤ آتا ہے، پھر ذرا آپ تھوڑا کیا کہتے ہیں اس سے کام لیتے ہیں، وزڈم. اوکے. تو آئی تھنک ابھی بھی، لیکن ہاں ابھی بھی اندر وہی ایک چھوٹی سی لڑکی موجود ہے میرے، جو بہت جس کو ہر غلط بات پہ غصہ آ جاتا ہے، اور وہ بہت اسٹرانگ ہے اور بہت بہادر ہے. اور اسی لیے میں انڈسٹری میں کسی گروپ کا حصہ نہیں ہوں. اور ہاں یہ ایک ہے، مطلب سچ بات کہنے، لابی نہیں ہے آپ لابی کا حصہ نہیں ہے. نہیں، میں لابی کا حصہ نہیں ہوں. میں لابی سے باہر بیٹھی رہتی ہوں اور میں دیکھتی رہتی ہوں. اور میں غالب کا وہ مجھے بڑے میں شوق سے سنتی ہوں، مجھے یاد آ جاتا ہے وہ ایک شعر ہے، بازی چائے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. تو میں دیکھتی رہتی ہوں باہر سے بیٹھ کے، انڈسٹری کو چیک کرتی رہتی ہوں. پھر انہیں میری ضرورت ہوتی ہے تو بلا لیتے ہیں، اپنی شرائط پہ کام کرتی ہوں. دوستی کسی سے بھی نہیں ہے، دشمنی بہت سارے لوگوں سے ہے. اور دشمنی میں نے تو نہیں کی، انہوں نے خود ہی کی ہوئی ہے، کیونکہ میں سچ بولتی ہوں تو انہیں سچ برداشت نہیں ہوتا تو میرے دشمن بن جاتے ہیں. تو کہتے ہیں نا، حضرت علی کا بھی قول ہے نا کہ بھائی سب سے بڑا منافق وہ ہے جو جس کا سب جس کے دوست ہیں. بے شک. ہاں، تو منافقت نہیں ہے بالکل بھی.
اور مورلی کرپٹ لوگ مجھے بہت برے لگتے ہیں, جو کہ کافی زیادہ ہیں تعداد میں. تو بس یہ کچھ چیزیں اس کی وجہ سے. اس کے باوجود رہ کہ آپ نے کچھ لوگوں کے ساتھ کام بھی کیا ہے, آپ نے اس چیز کو برقرار بھی رکھا ہے, کیونکہ انڈسٹری کے اندر دیکھیں ہمارا فیوریٹزم ہے, ہماری لابی چلتی ہے, نیپوٹزم ہے. نیپوٹزم, اچھا مجھے نیپوٹزم سے کوئی اعتراض نہیں, اعتراض اس وقت تک نہیں ہے. دیکھیں نیپوٹزم اگر آپ اس طریقے اس معنوں میں لیں کہ جی آپ کسی کو جانتے ہیں, اس میں ٹیلنٹ ہے, آپ نے تھوڑا اس کو آگے اگر وہ ٹیلنٹ پرفارم کر رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہو کہ ہاں یار نظر آ رہا ہے, ایک دفعہ دیکھیں وہ نیپوٹزم نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ان کو کسی کہیں پہ ریفر کر دیا, کہیں ریفر کر دیا, لانچ کر دیا, ٹھیک ہے. نیپوٹزم وہ ہوگا بیچارہ کہ اگر اڈا فارغ ہے گیا لیکن پھر بھی اس کو زبردستی دے جا رہے, لگائی جا رہے ہو پیسہ اس کے اوپر, بھائی نہیں ہو رہا نا, اس سے نہیں ہو پا رہا, چھوڑ دو, کچھ کرنے دو اس کو بہتر. تو یہ پرابلم, یہ ڈر تھا آپ کو دونوں بیٹوں پہ کہ بھائی میں نہیں چاہتی کہ انڈسٹری میں آئے کیونکہ نیپوٹزم کی, نہیں نیپوٹزم کی وجہ سے نہیں, میں اس لیے نہیں چاہتی تھی کہ وہ انڈسٹری میں آئے کیونکہ انڈسٹری کا حال, میں کوئی برائی نہیں کری, مگر سیدھی بات ہے دیکھیں اسٹیبلٹی نہیں ہے ہمارے پاس. ہماری یہ کوئی انڈسٹری تھوڑی ہے, ہم کہہ رہے ہیں اسے انڈسٹری, چلیں ہم تھوڑا سا ہم محبت کرتے ہیں اپنے اس کام سے, ہم انڈسٹری کہہ رہے ہیں مگر انڈسٹری تو بنی نہیں پائی ہے. کیا رائٹس ہیں, ایک کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں نکاح نامے کی طرح ون سائیڈڈ ہوتا ہے, جس میں صرف مرد کے حقوق ہوتے ہیں, عورت بیچاری کے حقوق پہ نا یوں کر کے ایک لائن مارتے ہیں کہ آگے چلو جی, یہ ان کے کوئی نہیں ہے. کہ کیا کرنا ہے تم نے, کوئی طلاق تھوڑی لینی ہے جو تم نے اپنے رائٹس لکھوانے. ارے بھائی طلاق نہیں لینی تو لیکن رائٹس تو چاہیے نا اس کے کچھ تھوڑے بہت. تو وہ ہمارا اس طرح کا کانٹریکٹ ہے ہمارا. آج تک ہم اپنا کانٹریکٹ صحیح نہیں کرا پائے. جو ہمارے لوگ انگریزی کی تقریریں کرتے ہیں, جو گروپس بنے ہوئے ان پہ, ان کے اپنے کانٹریکٹس الگ ہیں, وہ اپنا کانٹریکٹ الگ بناتے ہیں, لیکن لوگوں کے آگے وہ بہت وہ بنتے ہیں کہ جی ہم آپ کے لیے کام کریں گے. کوئی کسی کے لیے کام نہیں کر رہا, سب اپنے لیے کام کر رہے ہیں. تو ہم اپنا کانٹریکٹ ہی نہیں صحیح کرا پائے. کس بات کی انڈسٹری؟ آپ دیکھیں پڑوسی ممالک میں ہم نے سنا ہے نا, ہم نے سنا ہی ہے یہ کہ بھائی اگر کسی کے پیسے نہیں ہوتے یا کسی کا کچھ پرابلم ہوتا ہے, کسی کے ساتھ پورا کام رک جاتا ہے. یونینز ہیں. ہمارے پاس ایک کو پرابلم ہوگا, 3 لائن میں کھڑے ہوں گے, ہٹائیں جی اس کو, میں کرتی ہوں نا, میں کام کر لیتی ہوں, چھوڑیں آپ, ہٹائیں ان کو. اچھا اور وہ ان بیچاروں کا اگر انہوں نے اپنا حق مانگ لیا ہے, اپنے پیسے مانگ لیے ہیں, تو ان کو کام دینا بند کر دیتے ہیں. اگر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی مثالیں ہیں ایسی, کورٹ چلا گیا اپنے حق کے لیے کہ بھائی مجھے پیسے دیر سے ملے, بھائی دیکھیں ہر کوئی تو اتنا اسٹیبل نہیں ہے نا, ان کو ضرورت ہوتی ہے. تو اور جو اچانک سے انڈسٹری میں آتے ہیں ان میں سے اچانک میں ایک وہ بھی آ جاتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں میرے پیسے وقت پہ مل رہے ہیں نا, سمجھ نہیں پاتے یہاں کی جو بھی ایک طریقہ کار ہے. کیونکہ یہاں بولتے ہیں کہ پیسے 30 دن میں دیں گے یا 60 دن میں دیں گے, وہ 120 دن پہ چلے جاتے ہیں, سم ٹائمز وہ 150 دن پہ چلے جاتے ہیں. وہ بھی اگر آپ سینئر ہیں تو آپ نکلوا لیتے ہیں, ورنہ تو وہ بیچارے جو چلے گئے ان کو کام ملنا بند ہو گیا. بہت ٹیلنٹڈ رائٹرز تھیں, ان کو کام ملنا بند ہو گیا. سب نے ایک گینگ بنایا ہوا ہے, ایک مافیا بنایا ہوا ہے نا, کچھ سب نے مل کے پرائیویٹ پروڈیوسر کو مار دیا ہے. کہاں ہے پرائیویٹ پروڈیوسر, نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جتنے ایکٹرز, جتنے لوگ کام کرتے تھے پرائیویٹلی, اپنا پیسہ انویسٹ کرتے تھے, ایک مارکیٹ میں ڈفرینٹ پروڈکٹس آتی تھیں, ہر کسی کا اپنا نظریہ ہوتا تھا نا, تو بڑا ڈفرینٹ کام آتا تھا. تو وہ کہاں ہے؟ دیکھیے ہر چینل کا اپنا پروڈکشن ہاؤس ہے اور وہ اسی کے لیے بنا رہے ہیں. وہ اب ہے نا, وہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں, پرائیویٹ پروڈیوسر کو مارا ہے انہوں نے ایک مافیا بنا کے. کیونکہ پہلے سب لوگ بناتے تھے الگ الگ, اور ہم نے خود بنایا ہوا ہے سنس 1995-96 ہم لوگ کا اپنا پروڈکشن ہاؤس تھا, اسٹوڈیو اینڈ میڈیا سروسز. اینڈ ہم جو بھی چیز بناتے تھے ہم پیسہ لگاتے تھے اپنا, ہم جا کے بیچتے تھے, ہم بتاتے تھے یہ کاسٹ ہے, یہ کہانی ہے, اور بڑے اچھے طریقے سے طے ہو جاتا تھا, چیزیں بک جاتی تھی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ مارکیٹنگ والے بیچ میں کود گئے, جن کو پتا نہیں ہے کہ اسکرپٹ اور کانٹینٹ اور کیا ہوتا ہے. وہ لوگ بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ سے نا کانٹینٹ میں اور مارکیٹنگ میں, اور وہاں پہ جن کو خود نہیں الف بے پتا, جن کی اپنی اردو خراب ہے, تباہ ہے. میرے پاس اسکرپٹ آتے ہیں, میں پڑھتی ہوں, میں کہتی ہوں کسی نے پڑھا نہیں کہ یہ جملہ غلط لکھا ہوا ہے, یا پھر یہ کچھ. مجھے پتا ہے ابھی اس پوڈ کاسٹ کے بعد اور نئی دشمنیاں شروع ہوں گی نا, آپ نے مجھے بولنے میں مجبور کر دیا, تو میں بولوں گی ویسے ہی ماشاء اللہ سے. میں تو کسی ایوارڈ فنکشن میں جاتی ہوں نا, تو میرے تو سارے وہ جتنے بھی میرے شارٹس ہوتے ہیں شارٹ ہی کاٹ دیتے ہیں. پتہ نہیں ایڈٹ پہ کون بیٹھا ہوتا ہے, یقین کریں ایڈٹ پہ پتہ نہیں کون بیٹھا ہوتا ہے. ان کو میں اتنی بری لگتی ہوں کہ وہ نا میرے جتنے میرے شارٹس ہوتے ہیں نا وہی کاٹ دیتے ہیں. لیکن جسے اللہ عزت دے, بے شک اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کیے جائیں جس نے جو کرنا ہے. تو میں ایگری کرتا ہوں, جو پرائیویٹ پروڈیوسر کا دور تھا اس ٹائم پہ ویرائٹی آپ کے پاس زیادہ ہوتی تھی. آپ کے پاس ایک, اب آپ دیکھیے لاہور سے کتنی پروڈکشنز ہو رہی ہیں, آپ کو نظر نہیں آ رہی. آپ کا سٹ کام کا فارمیٹ مر گیا, پنجاب کی کامیڈی آپ کو صرف نیوز میں نظر آتی ہے.
ایک کراچی کا وہی انڈور ہم لوگ وہی 4 گھر ہیں اسی طرح ہم شوٹ کر رہے ہیں. باہر سے مطلب مجھے اکثر کوئی آ کہتا ہے یار میں نے ڈرامہ بنانا ہے. میں کہتا پاجی ہے دیکھو میں کہا تسی کافی شاپ بنا لو زیادہ بہتر ہے کیونکہ ڈرامہ آپ بنائیں گے وہ ڈرامہ بکے گا نہیں. اب دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, ہمارے پاس بھی بہت سارے لوگ آتے تھے, ہم بھی یہی کہتے ہیں ان کو کہ نہیں ہم نہیں لے سکتے ذمہ داری کسی اور کے پیسوں کی, لیکن ہم وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیں احساس ہے, ایمپتھی بھی ختم ہو گئی ہے دنیا سے, معاشرے سے. ہمیں احساس ہے کسی کا پیسہ لگوائیں گے وہ تکلیف میں آ جائے گا کیونکہ ہمیں اندر کی طریقہ کار چیزیں پتہ ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن بہت سارے لوگ اس چیز پہ بڑے پروڈیوسرز بن گئے کہ انہوں نے مختلف لوگوں کا پیسہ لگایا, اپنے ان سے لیا, اس سے لیا, اس سے لیا, ڈرامے بنائے, اس کے بعد اپنی شکلیں دکھا کے ڈرامے بیچے, اس کے بعد اپنے دوستوں سے ایکٹروں سے کام کرا کے ان کے بھی پیسے کھینچے, کبھی دیے کبھی نہیں دیے, ٹھیک ہے. تو لیکن وہ سب بڑے 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 پروڈیوسرز بن گئے کیونکہ انہیں 2 نمبریاں آتی تھی ساری, یہ کھیل آتے تھے یہ سارے. تو جن سے وہ کھیل نہیں ہو پایا وہ نہیں ہے. لیکن آئی تھنک وہی بات ہے, اللہ تو سب کا ہے, تو جو کھیل کھیل رہا ہے وہ بھی چل رہا ہے, جو نہیں کھیل رہا وہ بھی چل رہا ہے. میں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ 5 سال بھی میں شاید زیادہ ہی کہہ رہا ہوں بلکہ 5 سال کے اندر اندر آپ دیکھیے گا یوٹیوب نے ایک چیز تو اچھی کی ہے کہ انڈیپینڈنٹ کانٹینٹ کریٹرز آنا شروع ہو گئے. اب وہ چاہے جو مرضی بنا رہے ہیں, وہ چھوٹے ریلز بنا رہے ہیں, ڈراماز بنا رہے ہیں, شوز بنا رہے ہیں, لیکن ایک چیز شروع ہو چکی ہوئی ہے. جس طرح میوزک انڈسٹری کے اندر ایک ریولیوشن آئی اور لیبل ختم ہو گئی. ایک ٹائم ہوتا ہے نا کہ جی آپ کو لیبل چاہیے, کون آپ کو لانچ کرے گا, یہ شوز کرائے گا, اڑ گیا وہ. لیکن انڈسٹری بھی تو ختم ہو گئی نہیں, مگر ایک نئی انڈسٹری کریٹ ہوگی کیونکہ اب آرٹسٹ کے پاس اپنا حق آ گیا, آرٹسٹ کے پاس کنٹرول آ گیا. زیادہ ہے نا, دیکھیں ٹیلنٹ ابھی بھی زیادہ ہے اور کھپت کم ہے. اور وہ جو ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے باتوں میں وہی کہتی کہ میں یہ جو سارے چکر ہیں اس وجہ سے میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچے اس فیلڈ میں آئیں. اور یہ بات کہنے کا مقصد ہے کہ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اس فیلڈ میں نہ آئیں. وہ بچوں کو میوزک بچے کرتے ہیں, گھروں میں کرتے ہیں, ایکٹنگ یا جو بھی کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں ہے نا, یہاں پہ آپ ہوائی روزی ہے نا. تو تبھی جو آپ ابھی کہہ رہے تھے نا کہ کسی نے یہ نہیں کہا ایکٹر سے شادی کر رہی ہو, تو یہ کسی نے تو نہیں مجھے کہا, لیکن میں نے اور کیسر نے اپنا گھر ایکٹنگ سے نہیں چلایا ہے, ہم نے اپنا گھر پروڈکشن سے چلایا ہے. ہم پروڈکشنز کرتے تھے تو ہم نے ارننگ کی, اور اس کو بھی یہ سارا جب چکر شروع ہوا تو ظاہر ہے وہ پھر آپ کو بند کرنی پڑی. وی این ایڈورٹائزنگ ایجنسی, تو ہم وہ کام کرتے تھے تو ان سے چلایا. لیکن بہت سارے ایکٹرز جو ہیں وہ بہت پریشان بھی رہے ہیں, اور بہت بڑے بڑے ناموں کو ہم نے جس طرح پریشان دیکھا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے. تو میں نے تو کبھی زندگی میں نہیں سوچا کہ میں اپنے بچوں سے ایکٹنگ کراؤں گی. میں نے انہیں ہمیشہ کہا پڑھائی کرو, پڑھائی ضروری ہے. تھوڑی سی گورنمنٹ کی بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ پھر مطلب ہر گورنمنٹ مان جائے گی. نہیں برا تو نہیں مانے گی, لیکن گورنمنٹ آپ کو مطلب آپ نے آج پورا ہی سوچا ہوا ہے کہ مجھ سے ساری باتیں کرا لی ریٹنگ والی. آپ نے میری پوڈ کاسٹ نہیں کبھی دیکھی میرا خیال ہے؟ نہیں میں نے دیکھی ہے تھوڑی, تو دیکھی ہے. نہیں آپ کی پوڈ کاسٹ آپ کو پتہ ہے ایٹ لیسٹ نیوسنس نہیں ہے. بہت ساری چیزوں پہ جہاں پہ لوگوں سے زبردستی وہ سب کچھ نکلوایا جاتا ہے گھما پھرا کے, تو وہ مجھے اچھا نہیں لگتا. صرف اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے کہ جی میری ریٹنگ آ جائے. میں تو یہاں تک کہ فرسٹ کٹ بھی آپ کو اگر آپ کو چاہیے ہوتا کہ یار مجھے آپ بھیجیں, میں نے اس میں سے کوئی چیز نکلوانی, میں وہ بھی کرتا ہوں. ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار وہ بات تھی آپ پلیز اگر نکال دیں. میں کہتے ٹھیک ہے کوئی اس میں. سو تھوڑی سی ذرا گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں, بیکاز دیکھیں گورنمنٹ فیتا کٹوانے کے لیے تو ایکٹرس کو بلاتی ہے. جی کوئی کیمپین ہو اس کے لیے ضرور کہتے ہیں کہ بھائی جان ذرا آپ بول دیں اور یہ دس اینڈ دیٹ. لیکن آپ کی بات ہے کہ گورنمنٹ نے انڈسٹری کے لیے پی ٹی وی کے دور سے لے کے اب تک آپ کو کیا لگتا ہے پنجاب گورنمنٹ نے کچھ کیا, سندھ گورنمنٹ نے کچھ کیا, یا پاکستانی گورنمنٹ نے کچھ کیا آرٹسٹ کے لیے؟ نو کامنٹس. کیا بولوں, سب کے سامنے ہی تو ہے, کوئی اس میں کوئی بولنے والی یا بتانے والی تو بات ہی نہیں ہے. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. ہاں میں تو پیدا ہوں اس انڈسٹری میں. ایگزیکٹلی وہی تو میں کہہ رہی ہوں. میں تو بلیو کرتا ہوں نہیں کچھ کیا. کچھ کیا ہوتا تو وہی تو کہہ رہی ہوں, آج تک ہم اپنا کانٹریکٹ ہی نہیں بنوا سکے نا صحیح, مطلب انڈسٹری ہے ہی نہیں نا. دیکھیں اونرشپ اگر آرٹسٹ کی ہوتی ہے, آئی تھنک یہاں بیسٹ ہوتا ہے کہ آرٹسٹ مرتا ہے تو ایک سڑک اس کے نام کر دو, اس سے زیادہ آپ کیا دے سکتے ہیں. دیکھیں آپس میں ایک ہی نہیں ہے, اونرشپ تو بات کی بات ہے نا, بات یہ کہ آپس میں ایک ہی نہیں ہے. اگین جو میں پولرائزیشن کی بات کر رہی ہوں وہ ہر جگہ ہے نا. دیکھیں ایک دوسرے سے مطلب 4 صوبے ہیں, ان میں آپس میں ہی
ایکا نہیں ہے, سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں. وہاں سے اگر کوئی لوگ یہاں آ کے بیٹھتے ہیں کام کرتے ہیں تو وہ بولتے ہیں لاہور والے, کراچی والے, اس طرح والی باتیں کرتے ہیں, اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, کوئی ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں. میں نے دیکھے, مجھے بڑا برا لگتا ہے مجھے, کوئی بول رہا ہے کراچی, کوئی بول رہا ہے کہ آپ, میں لاہور بھی جا کے میں نے کام کیا تو وہاں کہا ہاں بھائی آپ کراچی والے, پھر یہاں پہ تو یہ والی ساری جو بکواس چیزیں ہیں نا, میں تو خیر اس میں پڑھنا نہیں چاہتی اس کیچڑ میں آنیسٹلی, لیکن مجھے اچھی نہیں لگتی یہ ساری باتیں. مجھے لگتا ہے ہم اسی وجہ سے پرابلم میں نا, کیونکہ ہم میں ایکا نہیں ہے نا, ہم ایک دوسرے, وہی والا لطیفہ تھا نا کہ وہ جو کریبز ہیں اوپر چڑھتے ہیں تو یہ 2 کریبز کھول کے رکھے ہوئے ہیں, باقی کریبز بند ہیں, تو یہ کراچی یہ پاکستانی اور یہ انڈین کریبز کھلے ہوئے ہیں اور باقی کریبز بند ہیں. تو انہوں نے کہا کیوں, تو میں پاکستانی کریبز پہ بات کروں. انہوں نے کہا بھائی یہ بھاگیں گے ہی نہیں. انہوں نے کہا کیوں نہیں بھاگیں گے, انہوں نے کہا ایک بھاگے گا دوسرا اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچ لے گا. صحیح بات ہے. تو ان کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپس میں ہی خود ہی ایک دوسرے کا کباڑا کر دیں گے. چلیں گورنمنٹ کے اوپر سے ہٹ جاتے ہیں. ہاں مطلب میں تو کسی دیکھے نا, میرا تو مسئلہ یہ ہے کہ میں تو بس میں کہتی ہوں سیدھا سیدھا اپنا کام کروں. گورنمنٹ نے کرنا ہوگا تو کر لے گی, نہیں کرنا ہوگا تو پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. تھوڑی سپورٹنگ کاسٹ کی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ سپورٹنگ کاسٹ جو ہوتی ہے بڑی ضروری ہوتی ہے ہمارے یہاں. تو آپ آئی تھنک مین لیڈ کلک ہی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ارد گرد آپ کے بڑے اسٹرانگ ایکٹرز ہوتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا یار اگر میں پاپولیرٹی کی بیس پہ کوئی ڈرامہ بنانے لگوں تو آئی نیڈ گڈ ایکٹرز اراؤنڈ اٹ. واٹ موٹیویٹس یو ناؤ ایز این ایکٹر ٹو چوز اے پروجیکٹ؟ از اٹ the writer, is it the director, یا the cast or the production house? رائٹر ڈائریکٹر کا تو بیچارے کا نام ہی نہیں چلتا, ایک زمانے میں چلا کرتا تھا. ہاں ایک تو بھی ہیں, ایک کا دکا تو ڈائریکٹرز ہیں جن کا ہوتا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن میں تو اس کو ڈائریکٹر مانتی ہوں جو اپنی بیس پہ کسی دن کھڑا ہو کے اپنی شکل دکھا کے ایکٹرز کاسٹ کرے گا, اپنا پیسہ لگا کے پروڈکشن کرے گا. اب تو ٹھیکیداری نظام ہے نا, ڈائریکٹر تو ٹھیکیدار ہے, اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اتنا سیمنٹ ہے, اتنی بجری ہے, اتنا پانی ہے, اور اس کو تو یہ بھی رائٹ نہیں ہے کہ وہ بیچارہ کاسٹنگ ہی اپنی مرضی سے کر لے. اس کو بولا جاتا ہے اویلیبل یہ ہیں, بجٹ کے اندر یہ ہے. تو اب کیا دیکھنا اس چیز کو کہ کون بنا رہا ہے اور کیوں بنا رہا ہے. آپ کو چینل فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو آپ کسی کو بھی کھڑا کر دیں. آپ کیا کہنا چاہیے, شیدے کو کھڑے کر دیں, وہ بھی ڈائریکٹر بن جائے گا. اچھا, کیونکہ اس کو اتنی بڑی کاسٹ ملے گی, اسے اتنی بڑی لوکیشن ملے گی, اسے اتنی ٹیم ملے گی 50 لوگوں کی. تو ہاں, لیکن کچھ لوگ ہیں, لیکن اگین جو کچھ لوگ ہیں تو ان کی اپنی گروپ ہے, ان کی اپنی دوستیاں ہیں, ان کو اپنی دوستیوں سے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا. مطلب مجھے اگین یہ لگتا ہے ذہنی طور پہ نا ہم لوگ کبھی بھی نکلیں گے نہیں ان سب چیزوں سے. جی آپ نے بھی دیکھے نا, آپ نے بھی ایک پروڈکشن ہاؤس رن کیا ہے, اور پروڈکشن ہاؤس کہتا ہے کہ جی ہماری بھی مجبوری ہے کہ ہماری مجبوریاں تھیں نہیں, ہماری مجبوریاں تھیں نہیں, کیونکہ ایک تو ہم جو اپنے پاس پیسہ ہوتا تھا اویلیبل وہی لگاتے تھے. ڈائریکٹر کو جو پتا ہے کہ میں پروڈیوسر بھی ہوں, اور اس کو پتا ہے کہ جن لوگوں کو میں لے رہا ہوں کل کو میں نے انہیں کے ساتھ کام کرنا ہے, ان کو اپنا چہرہ بھی دکھانا ہے. وہ زمانہ نہیں تھا کہ جب آپ فون نہیں اٹھاتے تھے کسی کا یا فون بند کر دیتے تھے. تو بڑا فیئر کام ہوتا تھا. یہ اسکرپٹ ہے, اس وقت رائٹر کی بھی عزت ہوتی تھی, یہ رائٹر ہے, یہ کیریکٹر ہے, وقت پہ پیسے دینے لوگوں کو. اور صرف وہی لوگ اس وقت مشہور ہوئے. میں بڑے مذاق میں کیسر سے کہتی ہوں, میں نے کہا دیکھو وہ لوگ مشہور ہوئے جو کسی کا پیسہ کھا گئے, کیونکہ وہ ڈسکس ہوتے تھے. اور میں نے کہا جو شریف لوگ تھے وہ ڈسکس ہی نہیں ہوئے کبھی, کیونکہ وہ وقت پہ پیسہ دیتے تھے, بندہ سب آگے بڑھ جاتے تھے. تو وہ ڈسکس ہی نہیں ہوئے, نہ کبھی ان کے نام ڈسکس ہوئے. کافی لوگ کبھی جو بیچارے نئے بچے پوچھتے اچھا آپ کا پروڈکشن ہاؤس تھا, مطلب عجیب ہی لگتا ہے. لیکن وہ اس لیے کہ بیچارے ان کو پتہ ہی نہیں, کسی نے بدنام ہی نہیں کیا نا. تو بدنام ہوں گے تو نام نہ ہوگا کیا. تو جنہوں نے پیسہ کھایا وہ ماشاءاللہ بڑے ابھی بھی مشہور ہیں, کھائے چلے جا رہے ہیں, مشہور ہوئے چلے جا رہے ہیں. لمیٹڈ لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں, سپورٹنگ کاسٹ کو جو شاید کچھ ہے نہیں دے پاتے. ہمارے جیسے لوگ دیکھیں, اگر میں کڑوی بات کر رہی ہوں یا میں بہت تھوڑا اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہی ہوں, تو میں ہمیشہ سے شاید اتنی کڑوی نہیں ہوں گی نا. آپ کو وہ لوگ بناتے ہیں, اوور دی ایئرز آپ کو لوگ بناتے ہیں نا, بیکاز دے آسک فار اٹ. ہم ایسے تو نہیں تھے نا, اپنے گھروں سے آئے تھے, ہمیں بڑا لحاظ تھا, لیکن انہوں نے بنایا ہمیں ایسا کہ جی جب تک آپ ہمیں تنگ نہیں کریں گے ہم آپ کو وقت پہ چیک نہیں دیں گے. تنگ کریں آپ, چیک کیسا وقت پہ آتا ہے آپ کا. تو بہت ساری چیزیں ہیں,
ہیں مسائل. میرے ساتھ ایک دفعہ میں نے ایک وہ پروجیکٹ کیا تھا تو اس کی پیمنٹ وغیرہ تھوڑی سی پینڈنگ تھی, تو 2-3 دفعہ فون کر کے یہ وہ 10,000 تو کچھ ذرا ہوا, میں نا مطلب ملنے چلا گیا تو بیٹھے کہنا یار پیسے دے گئے میرے کو, لیکن اگر میں دے دیا گا نا تو فون کرنا چھاڑ دے گا. یہ بھی مینٹالٹی ہے کہ یار اچھا اگر میں مطلب میری چودراہٹ جو ہے وہ تو اسی میں ہے کہ 10 بندے باہر لائن میں ویٹ کر رہے ہیں کہ یار پیسے دے دو ساڑھے, اگر میں پیسے دیتے تھے بوئے دے باہر کون ہے. اب دیکھیں آپ, مطلب مجھے ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے. مجھے کئی دفعہ میری لڑائی کسی سے اپنی وجہ سے نہیں ہوئی ہے, دوسروں کی وجہ سے ہوئی ہے, کیونکہ آپ کسی کو ایسے ہی کچھ بھی بے عزت کر دیتے ہیں جسٹ بیکاز یو آر دا پروڈیوسر اور جسٹ بیکاز یو آر دا ڈائریکٹر. یو ہیو نو رائٹ کہ آپ کسی کی ایسے سیلف رسپیکٹ کو آپ تباہ برباد کر دیں, آپ کسی کی بےزتی کر دیں. کئی دفعہ میری اسی بات پہ لڑائی. ایک جگہ میں بیٹھی تھی, ایک دفعہ ایک کانٹریکٹ سائن کرنے گئی, تو وہاں پہ جی آئیے آپ آئیے, اچھا جی. پھر کسی کا فون آ گیا, اس بیچارے نے کہا ہوگا جی مجھے ضرورت ہے, مجھے پلیز پیسے دے دیں, میں نے گاڑی شاید لی ہوئی تھی بینک سے. ایک زمانے میں گاڑیاں آپ لیتے تھے تو بڑا ہوتا تھا, آپ نے پیسے نہیں تھے تو گاڑی اٹھا کے لے جاتے تھے وہ. آپ فون بند کر کے دیکھیں آپ, اب میں نے تھوڑی کہا تھا کہ بینک سے گاڑی لے لے, تو اب مجھے کہہ رہے کہ پیسے دے دیں. And I was just looking at the guy. یار وہ اپنا حق مانگ رہا ہے, یار اپنا حق مانگ رہا ہے بھائی, وہ تو اس کی اچھائی ہے کہ وہ یہ اپنی مجبوری بتا کے مانگ رہا ہے. اس انڈسٹری میں اگر کسی کو پتہ چل جائے نا کہ آپ مجبور ہیں, آپ ضرورت مند ہیں, پھر دیکھیں وہ کرتے کیا ہیں آپ کے ساتھ. I think میں اس دن اتنا ہم سب کی پیمنٹس لیٹ ہوتی ہیں, مگر احمد صاحب نے جس دن وہ ویڈیو بنائی تھی نا, مطلب نہیں ہوتا آپ کو اپنی شرم آ رہی ہوتی کہ یار ایک اتنا سینئر ایکٹر بیچارہ بیٹھ کے, جس نے مطلب آپ نے ایک مطلب زندگی دی ہے اس چیز کو. بھائی وہ رائٹر تھے اس سے پہلے. جی تو جب آپ دیکھیں نا وہ اتنے اچھے رائٹر تھے, تو اس وقت ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا, تو وہ رائٹر چھوڑ کے, رائٹنگ چھوڑ کے وہ ایکٹنگ میں آ گئے. تو جب ایکٹنگ میں آ گئے تو پھر انہوں نے سوچا ہوگا کہ بھائی ایکٹرس کو چلو پھر بھی مل جاتے ہیں, سم ٹائمز یہ ہوتا ہے نا کہ ضرورت ہوتی ہے ایکٹر کی, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ان کے پیسے دے دو, یہ تو آ جائیں وقت پہ. رائٹر تو لکھ کے دے چکا ہوتا ہے, اور کیا نام ہے جو بیچارے دوسرے ٹیکنیشینز ہوتے ہیں, میں نے لوگوں کو دیکھا ہے ٹیکنیشینز کے چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ کھاتے ہوئے, اور کھا کے یہ بھی نہیں سوچتے کہ اتنا چھوٹا اماؤنٹ کھا کے مریں گے تو جواب کیا دیں گے آپ. اور وہ بیچارے کیا ہوتا ہے, ان کا پرابلم کیا ہوتا ہے, ان کی 3-3 مہینے کی 4-4 مہینے کے ان کے پیسے رکے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ کہہ نہیں پاتے کیونکہ انہوں نے دلدل بنا دی ہوتی ہے نا. اب ان کے لیے تو وہ دلدل ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں یار یہ پیسے نہیں ملیں گے, ہم نے نوکری چھوڑ دی. تو ان کو 6-6 مہینے بعد بھی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے پیسے دیتے ہوئے. میں نے ایک مارننگ شو کیا تھا, میں کیا ان کا نام لوں, بہت سینئر ہیں, چھوڑے, میں نے 2-3 مہینے ان کا کام کیا, ان کو ضرورت تھی, خیر میں گئی. تو پہلے میں نے کہا دیکھیں بھائی آپ بہت بدنام ہے پیسوں کے لیے, ذرا پیسے مجھے وقت پہ دیجیے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے کہا 1 مہینے وقت پہ پیسے دیے, دوسرے مہینے وقت پہ پیسے دیے, تیسرے مہینے میں انہوں نے کہا دیکھیں, میں نے کہا چیک نہیں آیا. انہوں نے کہا دیکھیں اب یہ ہر وقت تو آپ کو نہیں وقت پہ پیسے ملیں گے. میں نے کہا تو پھر ہر وقت تو یہ مارننگ شو وقت پہ نہیں ہوگا پھر. تو کہہ رہے پھر دیکھ لیں آپ. میں نے کہا یہ لیجیے, شکریہ آپ کا مارننگ شو, بائے بائے. پھر وہ پیسے مجھے ملے کوئی تقریباً 25,000 روپے کی قسط کر کے, کافی مہینوں میں, سالوں میں جا کے. نہیں آپ اچھا نیوز میں زیادہ برے حال ہیں. ہم تو پھر بھی وہ کہتے ہیں نا بیچاروں کی لٹرلی جو ایڈیٹرز, جو بیچارے لائن مینز اور جو بیچارے پروڈیوسر 4 مہینے تک سیلریز نہیں آتی. کیونکہ آپ نے مگرمچھ بنا دیے نا, مگرمچھ کھا جاتے ہیں سارا پیسہ, تو بیچاری مچھلیوں کو کہاں سے ملے گا. آپ نے مگرمچھ بٹھائے ہوئے ہیں, اس کی ریٹنگ ہے, اس مگرمچھ کی ریٹنگوں پہ آپ نے بٹھایا ہوا ہے نا. آپ کو لگتا ہے یوٹیوب پہ شیئرنگ ہونی چاہیے؟ کس چیز کی؟ ایک آرٹسٹ کام کرتا ہے, بالکل ہونی چاہیے, کیوں نہیں ہونی چاہیے. اگین ہمارے لوگوں نے تو کیا ہے نا یہ سارا. آپ ہیں ہی نہیں نا, ایک دوسرے کے ساتھ ہی نہیں ہے, آپ کو خیال ہی نہیں ہے ایک دوسرے کا. آپ تو وہ جو آپ کو لگایا ہوا ہے پچھلے 75-76 سال سے, تم ادھر کے ہو, تم ادھر کے ہو, تم مطلب آپ چاہے ریلیجسلی دیکھیں, چاہے آپ لسانی طور پہ دیکھیں, ہر طرح سے آپ کو ایک دوسرے سے اتنا الگ کیا ہوا ہے کہ آپ کو ایک دوسرے کا احساس ہی نہیں ہے. تو کیا ہوگا آپ کا, آپ کی تھوڑی بہت جو آپ کو رائلٹی ملتی تھی, وہ رائلٹی بھی ختم ہوگی. پی ٹی وی کے زمانے میں ملا کرتی تھی. جی وہ بھی ہم نے سنا ہوا وہ انسیڈنٹ کہ سب اکٹھے ہوئے تھے, لیکن ہاں نہیں وہ اگین وہ نہیں ہو سکتے اکٹھے. میں نے تو بالکل ہی مطلب کیا ختم کر دیا ان سے. مجھے کسی سے کوئی اچھائی کی امید نہیں ہے, اوپر اللہ نیچے ہم, بس کوئی اچھائی کی کسی سے امید نہیں ہے. آپ اگر آج کھڑے ہوں گے نا اپنے رائٹس کے لیے کہ جی ہمیں یہ یوٹیوب میں اور اس میں ہمیں بھی مطلب دیا جائے, آپ کی کاسٹنگ ہی بند ہو جائے گی, کام ہی نہیں ملے گا آپ کو. لیکن
لوگ کھڑے نہیں ہوتے, پھر اسی لیے بات کرتے لیکن کھڑے نہیں ہوتے. وہ کہتے نہیں بھائی ہمارے تو گھر چل رہے ہیں, اس سے روزی روٹی چل رہی ہے. تبھی تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں نے کہا بھائی کام ایسا کرو, پڑھائی ایسی کرو, آپ کے پاس وہ تعلیم ہو, وہ علم ہو. یہاں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے, اس بچے کو میں نے کافی دفعہ عقل سکھانے کی کوشش کی تھی. ماں باپ کے پیسے لے کے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جا کے پڑھتے ہیں, وہاں پہ آپ کو ایک چونا لگایا جاتا ہے میڈیا کے نام کا, کیونکہ میڈیا از اے فینٹیسی, یو نو. تو اٹس اے فینٹیسی کہ او ہو میڈیا میں جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, کوئی ہالی ووڈ آ جائے گا یہاں پہ. تو ماں باپ بیچارے جو ہے بچوں کی ضد میں آ کے اچھا کچھ اور پڑھ ہی نہیں, چلو بیچارہ میڈیا ہی پڑھ لے گا. میڈیا پڑھ کے جو بچہ سیٹ پہ آتا ہے وہ بچہ آگے پریشان ہو جاتا ہے, پہلے تو یہ تو میں نے نہیں پڑھا تھا, یہاں تو میری عزت ہی نہیں ہے, یہ تو میری عزت ہی نہیں ہے. وہ اپنے حساب سے تو بڑا کوئی پڑھ کے آیا ہوتا ہے نا ڈگری لے کے, سیٹ پہ آ کے اس کو کیا ہوتا ہے, تمیز نہیں ہے تمہیں, پتہ نہیں ہے تمہیں, تم نے مجھے اتنے بجے بلا لیا. وہ اگلا بول رہا ہے کیونکہ اس بیچارے کے پاس کوئی پریکٹیکل اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہوتا زندگی میں, تھیوری میں پڑھ کے آ جاتا ہے اپنے حساب سے, وہ بہت اپنے آپ کو سمجھتا ہے. سب سے پہلے ہوتا ہے کہ ہاں بیٹی ذرا 2 کپ چائے لے کے آؤ فوراً, اسی وقت بیٹے کپڑے استری کر دو کیونکہ استری والا نہیں آیا. اب وہ بیچارہ ایک عزت کا سوچ کے آیا ہوتا ہے, تو وہ بے عزتی تو اسے برداشت ہی نہیں ہوتی نا پہلے دن کی 2 دن کی. اور پھر ایکٹر کو وہ فون کرے گا کسی کو, اب آج کل وہ ٹینٹرمز اگین, وہ فون کرے گا, اگر وہ لڑکی نے نہیں آنا تو وہ گاڑی کھڑی رہے گی 4 بجے تک اس کے گھر کے پاس, کر لو جو کرنا ہے. اور ڈائریکٹر بولے گا اس کو کہ وہ تمہارا کام ہے, تم کیوں ہو ایڈی, کرو فون, بلاؤ, دیکھتا ہوں کیسے بلاتے ہو. اب وہ نہیں بلا رہا, یو نو, پریشر ایک دوسرے پہ, پروڈکشن ہاؤس کا الگ پریشر. میں تو جو بچے ملتے ہیں یقین کرو میں ان کو سکھاتی ہوں, بیٹے کہاں آ گئے ہو تم لوگ, کر دیا نا ماں باپ کے پیسے سے آیا, اب پلیز جاؤ پڑھو, کوئی بہتر کام کرو, اپنی دنیا میں جاؤ گے آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا. یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ بکواس بات ہے. اگلا سوال تو پھر بہت ہی زیادہ کڑوا ہونے والا ہے. تو کیا دشمنیاں کرا رہے ہیں میری, دیکھ لو, تم سمجھایا تھا نا میں تمہیں کچھ اور کام کر لو, مگر تم نے بھی کہا نہیں میں یہی کروں گا بس, آخر میں ادھر پوڈ کاسٹ بھی کروں گا میں. چلو خیر, اب اس کی تو بال بھی بیچارے کے اڑ گئے اس چکر میں. تو ایوارڈز کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ایوارڈز تو ہمارے بڑے اچھے ہوتے ہیں. دیکھیں ایک ٹائم پہ نگار ایوارڈز ہوتے تھے, پی ٹی وی ایوارڈز ہوتے تھے, پھر لکس ہونا شروع ہوا, پھر ہم ہونا شروع ہوا, پھر لکس ختم ہو گیا, پھر لکس بڑا ہو گیا, پھر اے آر وائی ایک دم آیا, اس نے کہا میں بھی کرواتا ہوں, پھر انہوں نے کہا نہیں ہم کرکٹ میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. پھر مطلب ہر بندہ اپنا اپنا کر رہا ہے. آئی تھنک آئی لو ایوارڈس. میرا خیال ہے ایک ہماری انڈسٹری ننھی منی سی ہے, ایوارڈز ہونے چاہیے اور ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن وہ جو میرٹ ہے نا, اگر اس کو کہیں تھوڑا سا لے آئیں کہ اچھا یار چلو دے رہے ہیں مگر تھوڑا سا میرٹ میں بھی دے دیں تو اچھی بات ہوگی. دیکھیے آپ نے جو بات کی نا اس پہ ایک چیز مسنگ ہے. آپ نے کہا ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن جب آپ ہر وقت اپنی ادا پہ خود ہی فدا رہیں گے, صرف اپنے ڈراموں کو اپنے آپ کو ہی اپریشیٹ کرتے رہیں گے, تو پھر کہاں ہے وہ, پھر وہ کوئی مطلب مقابلے کی فضا تو نہیں ہے نا پھر کوئی, وہ مطلب بس ایک پہلے ایک لطیفہ ہوتا تھا ایک زمانے میں کہ میں نے ایک لگائی پریس لگائی, میں اپنی سائیکل پہ آیا, میں نے خود ہی اخبار چھاپا, خود ہی پڑھا, خود ہی سب کچھ کر لیا. تو مطلب تو وہ چیز تو کمپٹیشن تو نہیں ہے نا, آپ ایک دوسرے کو تو اپریشیٹ نہیں کر رہے نا. بلکہ ایک سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز تو میرے ساتھ اب یہ ہو رہی ہے, میں یہ دیکھتی ہوں اسکرپٹ جو آتے ہیں نا, تو وہ اسکرپٹ بھی مجھے 2 اسکرپٹ آئے ایک ساتھ. اچھا میں نے پڑھتی ہوں, میں نے ایک اسکرپٹ پڑھا, میں نے دوسرا اسکرپٹ پڑھا, میں نے کہا یہ تو دونوں ایک ہی جیسے ہیں, یہ تو کہانی بھی ایک جیسی ہے. اچھا میں ایک دم پینک ہو گئی نا اپنے حساب سے, میں نے کہا پتہ نہیں میں نے کیا ڈسکور کر لیا, میں نے کوئی نئی ایک ڈسکوری کر لی ہے میں نے کہ تو دونوں اسکرپٹ ایک جیسے ہیں. میں نے دونوں جگہ فون کر دیا نا, میں نے کہا سنیں یہ تو اسکرپٹ یہی کہانی ہے, یہی کیریکٹر ہے. دوسرے نے کہا سنیں یہی کہانی ہے, یہی کیریکٹر ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا سناٹا چھا گیا آدھے ایک گھنٹے کے لیے. اس کے بعد مجھے کہا نہیں کوئی نہیں نا, الگ ہوتی ہیں, ایک جیسی بھی ہوتی ہیں کہانیاں, تھوڑے اس میں یہ الگ ہیں, اور اس میں آپ ہیں. الگ بات یہ ہے کہ اس میں آپ ہیں, اس سے منجن بیچو گے نا, ایک رائٹر نے کور نہیں. دیکھیں اب رائٹرز کے ساتھ بھی اب وہی بات ہے کہ اب کیا بندہ بولے کیا نہ بولے, رائٹرز کے ساتھ بھی ظلم ہے. ہم نے خود بھی بہت سارے اسکرپٹس لکھوائے ایک زمانے میں, آپ جہاں اسکرپٹ دینے جاتے ہیں وہ آپ کا اسکرپٹ چوری ہو جاتا ہے, کیونکہ جو لوگوں کے اپنے ذہن میں تو آئیڈیاز ہیں نہیں, کانٹینٹ میں MBA کر کے ادھر ادھر کر کے بیچارے آ گئے ہیں, انہیں انگریزی زیادہ اچھی ہے ان کی, اردو سے زیادہ اچھی ان کی انگریزی ہے, تو آئیڈیاز بھی وہ انگریزی فلموں والے لاتے ہیں, وہ یہاں نہیں چل سکتے, ظاہر ہے یہاں کا ایک الگ سلسلہ ہے. تو وہ بیچارے جو رائٹر لکھ کے جاتے ہیں ہمارے, وہ ان کے آئیڈیاز بھی چوری ہو جاتے ہیں, ان سے وعدے وعید کیے جاتے ہیں, پھر کسی اور ڈائریکٹر سے کروایا جاتا ہے, پھر
بہت سارے تو ہمارے بھی آئیڈیاز بڑے چوری ہوئے ہیں. ایک چوری تو ہوتے ہیں. دیکھیں وہی والی بات ہے کہ انڈسٹری, آپ کہتے ہیں نا انڈسٹری کدھر ہے, انڈسٹری ہوتی تو کسی کے رائٹس ہوتے نا, کوئی کانٹریکٹ ہوتا, کوئی چیز ہوتی کہ نہیں بھائی آپ کی چیز ہے, چلو ہم نہیں لے رہے, ہمیں نہیں اچھی لگ رہی, کوئی بات نہیں, آپ لے جاؤ, چوری نہیں ہوگی آپ کی چیز, آپ کا آئیڈیا. یہ کیا بات ہے کہ آئیڈیاز ملتے جلتے ہیں بھائی, ایسے تو دنیا جب سے بنی ہے تو وہی کہانیاں ہیں, لیکن ہر انسان الگ طریقے سے لکھتا ہے نا. میں ایک رائٹرز کو جانتا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا, 7 سال پرانی اسکرپٹ اٹھائی, نام چینج کیا اور دے دی. ہاں تو ایسے بھی ہیں, ہر جگہ اچھے لوگ نہیں ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ رائٹر سارے اچھے ہیں, لیکن ہاں مطلب اب سبسٹینس ہی نہیں ہے نا, ایسی شیلو سے کہانیاں ہیں, شیلو سی چیزیں. میں آپ کو بتاؤں, میں نے کچھ 2-3 اسکرپٹ ایسے کیے تھے جو اسکرپٹ جب میں آج بھی سنتی ہوں نا, ان میں ڈائلاگ ہیں, جیسے اصغر ندیم سعید صاحب کا ایک اسکرپٹ میں نے کیا تھا آوازیں. آوازیں واز شاٹ ان لنڈن in 1994 or 5, yeah. It was the first private production جو کہ انٹرنیشنلی ریکارڈ کی گئی تھی. ظہیر خان صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے. اگر آپ ابھی بھی یوٹیوب پہ جا کے وہ ڈرامہ اٹھا کے دیکھیں گے نا, آپ کہیں گے یہ تو آج کی کہانی ہے. مطلب وہ ان کے آئیڈیاز یا ان کی باتیں یا ان کے پاس کچھ ہوتا تھا لکھنے کو, وہ کچھ طریقے, آپ وہ کہانی پڑھیں گے نا, آپ کہیں گے ارے بھائی یہ عوام تو 77 ایئر سے یہی چونا خرید رہی ہے, یہی چورن خرید رہی ہے, یہی بک رہا ہے. تو آپ کو اس میں جو نظر آئے گا نا پولیٹیکل سینیریو اور جو باتیں اس میں کی گئی ہیں, آپ کہیں گے یہ تو آج کی کہانی ہے, یہ اتنے سال پہلے لکھی گئی تھی, یہ تبھی سے چل رہا ہے, یہ تبھی سے چل رہا ہے. میں نے ایک نور الہدیٰ شاہ کا لانگ پلے کیا تھا, اس کا نام تھا اب میرا انتظار کر, وہ بھی پی ٹی وی پہ چلا تھا. آپ وہ اسکرپٹ پڑھتے نا, وہ ایسا تھا جیسے موتی پروئے ہوئے ہیں. وہ آپ اسکرپٹ پڑھیں نا, آپ کی سائٹ پہ جو بھی اس میں ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں یا جو بھی آپ کا منظر نامہ ہے, منظر کشی ہے, ڈائلاگز ہیں, آپ لگتا تھا آپ موتی پروئے میں, آپ پڑھتے تھے, مزہ آتا تھا. پھر کیا ہوا کہ آپ نے ان سے اسکرپٹ لینے شروع کیے, لیکن آپ نے پھر مطلب ظاہر ہے پھر لوگوں نے سیکنڈ لائن تو بنی نہیں, سیکنڈ لائن جو بنی وہ تھی کہ ہاں بھائی بس آ رہا ہے, لکھتے جاؤ. وہ آپ اسکرپٹ پڑھیں گے آج کل کے تو ایک ہی بات جو ہے 50 دفعہ لکھی ہوئی ہے, ہر سین لگتا ہے آپ نے, میں نے پہلے بھی یہ سین کیا ہوا ہے. آپ اسکرپٹ کرتی ہیں ایڈٹ خود کہ اگر مجھے آیا کیونکہ کہ بھائی یہ سین اس طرح نہیں ہوگا؟ نہیں, میں کیوں کروں, میرا کام تھوڑی ہے یہ, جن کا کام ہے وہ کر. میں تو ایکٹنگ کرنے آئی ہوں, میں تو ایکٹنگ کروں گی. میں کیوں ڈائریکٹر بنوں گی, مجھے تھوڑی پیسے مل رہے ڈائریکشن کے, اسکرپٹ ایڈٹ کرنے کے, میں کیوں اپنا دل جلاؤں گی. پوئٹری کا بھی آپ شوق رکھتی ہیں؟ کس کا؟ پوئٹری کا میں بہت شوق رکھتی ہوں. ٹھیک ہے, الماری میں رکھتی ہیں, کہاں رکھتی ہیں؟ دل و دماغ میں رکھتی ہوں. تو پھر اگر میں کہوں کہ ایک شعر نہیں, میں آزاد نظمیں لکھتی ہوں. آزاد نظمیں, یہ جو ایک آزاد نظم ہوتی ہے نا سر, یہ بہت خطرناک, یہ کتھارسس ہوتا ہے. یہ آپ کے دل میں جو بھی چیز ہوتی ہے جو آپ بول نہیں پاتے, کچھ لوگ اپنے آرٹیکل کی شکل میں لکھتے ہیں, کچھ لوگ شاعری کی شکل میں لکھتے ہیں, کچھ لوگ ڈرامے کی شکل میں لکھتے ہیں, تو لیکن وہ جینوئن بات ہونی چاہیے, وہ نہیں ہونی چاہیے, کیا کہتے ہیں وقت پہ جو بس وہ کیا مینڈک کنویں کے نہیں, کیا بارش میں جو وہ نکلتے نا, کہتے ہیں بس بارشوں میں ہی نکلتے وہ گنڈوئے, بس جو بھی ہوتا ہے گنڈوئے ہوتے ہیں. آج چلیں میں ہمارے کچھ ایکسکیوز می والے سوال ہوتے ہیں. اچھا, اگر آپ نے ان کی نہیں تو آپ کیا میری کوئی میں ادھر ہی آ رہا ہوں. اچھا, میں نکالوں پھر اپنا ذرا. جی لے کے آئی ہوئی ہیں ساز و سامان. ساز و سامان تو نہیں, وہ بس ایسے ہی کچھ ہمارے ایکسکیوز می والے سوال. اچھا, پہلے ہم ایکسکیوز می والے سوالوں کے جواب نہیں ہم کیونکہ ہمارا پہلا سوال ہی آپ کی شاعری کے اوپر, تو پھر پہلے میں نکال لوں ذرا, اس کو روک لیں ذرا اپنے. جی, تو آپ نے مجھے اپنی پوئٹری جو آپ کے دل کے قریب ہے, ہاں جی, آپ وہ سنائیں. میرے دل کے قریب سب کچھ ہے, لیکن چلیں اب ایمپتھی کی بات ہو رہی ہے, تو اسی حوالے سے کر لیتے ہیں. ایک چھوٹی سی نظم ہے. احساس سے آری بے حسوں کی بھرمار, خود پرستی کا شکار, خود نمائی کا شاہکار, محبتوں کا استحصال, نفرتوں کا استعمال, کوئی احساس کمتری کا شکار تو کوئی احساس برتری سے مالا مال, زندہ کی قدر نہیں مردہ پرستی میں کمال, جھوٹی انا کی تسکین کی خاطر سچے جذبات سے کھیلتے ہیں, عجیب قیامت کا سا چلن ہے یہاں, سب کو اپنی اپنی پڑی ہے یہاں. چھوٹی سی کیا بات. اور ایک جو ایکچولی میں سنا دیتی ہوں, نور آپا نے مجھے اس کی بہت تعریف کی تھی, نور شاہ نے, تو میں وہ سنا دیتی ہوں. ایک چھوٹی سی لڑکی جو میرے اندر رہتی ہے, وہ اکثر مجھے ستاتی ہے, دل کے کونوں سے
چھپ چھپ کے اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں ساری دنیا کی معصومیت بھر کے کھلکھلاتی اٹھلاتی روز مجھ سے ملنے آتی ہے. خوب ہی میرے دل کو لبھاتی ہے اور دنیا جہان کی شرارتوں پر اکساتی ہے. اف بڑا ستاتی ہے. پھر میری زندگی مشکل بناتی ہے. بس پھر میں اسے بہلاووں کے کچھ کھلونے اور ڈراووں کی چند تھپکیاں دے کر سلا دیتی ہوں. چھوٹی سی لڑکی جو میرے اندر رہتی ہے. کیا بات ہے میم. یس پوٹینشیل ہے آپ میں. تو خطرناک والی تو سنا نہیں رہی میں ابھی آپ کو. خطرناک والی سنا نہیں رہی آج کل کوئی. میں نے کہا نہیں ایک آرٹیکل آیا اس کو رہنے دیں بس. وہ پھر نہیں وہ تو بڑا ایک سادہ سے بچے کی ایک سادہ سے دل کی زبان ہے. یہ وہ ہے جو ہم نے اپنے بچوں کو پچھلے 75 سال میں دیا ہے. یہ وہ آواز ہے. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, ایک ایسی چھوٹی سی چیز ہے کیونکہ میں اور میرے بچے ہم بڑا آپس میں کوئی بھی جب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہم بڑا ڈسکشن کرتے ہیں اور پھر اس میں آپ کو نئے کہتے ہیں نا ریسرچ کرو, تحقیق کرو, بات کرو, سوال کرو, تو آپ کو ذہن میں نیا کچھ آئے گا. تو میں نے اپنے بچوں سے بڑا کچھ سیکھا بھی ہے. تو جب ہم بات کر رہے تھے تو میں نے یہ سوچا کہ یار کوئی بھی اس میں کچھ چیزیں صرف فزیکل نہیں ہے, مینٹل بھی ہیں. مطلب بومرز اگر آپ بولیں تو وہ صرف فزیکلی بومر کی بات نہیں ہو رہی, یہاں سے بومر کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ جینزی بولیں تو یہاں سے جینزی کی بات ہو رہی ہے. سوچ آپ کی کیا ہے, سوچتے آپ کیسے ہیں؟ آئی تھنک کوئی بھی معاشرہ اور کوئی بھی جنریشن جو ہوتی ہے وہ اپنی سوچ لے کے آتی ہے. آپ اس کو روک نہیں سکتے. اٹس ایگزیکٹلی لائک کہ ایک جنریشن آئے گی وہ اپنا میوزک اپنے ساتھ لے کے آئے گی. وہ پرانا میوزک نہیں سنے گی, وہ اپنے آئیڈل خود ڈھونڈے گی, وہ اپنے ہیروز خود ڈھونڈے گی. آئی تھنک دیٹس کالڈ ایوولوشن. اور اس کو آپ سپریس نہیں کر سکتے, اس کو آپ ڈیلے کر سکتے ہیں. دیٹس اباؤٹ اٹ. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ریوولوشن تو خیر جب کی تب کی بات ہے, لیکن ہمیں ابھی ایوولوشن کی ضرورت ہے. نہیں وہی انشاءاللہ. فرسٹ یو ہیو ٹو ایوالو. ایک پوائنٹ تک جائیں جہاں پہ آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کھلیں, آپ کا ویژن کھلے, آپ کو نظر آئے. اور ان میں ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی نا ایجوکیشن کی طرف توجہ دیں, ان کی پڑھائی کی طرف. وہ والی پڑھائی نہیں جو مہنگی پڑھائی ہوتی ہے, وہ والی پڑھائی نہیں جو اسٹیٹس کے لیے پڑھائی کرائی. آپ تربیت کی بات کریے. تربیت کی بات کریں. بے شک. تو تربیت سے یاد ہے کچھ کھٹے میٹھے ہمارے سوال ہیں, آپ نے ان کے جواب دینا چاہتی ہیں آپ دیں. ٹھیک ہے. جہاں آپ کو لگے آپ نہیں دینے تو دینا تو چاہتی ہوں, بس کبھی کبھی اچھا دیکھتی ہوں. چلیں, ایک چیز جو میں کبھی نہیں کروں گی. کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ میں کبھی نہیں کروں گی. آپ کو نہیں پتا ہوتا وقت اور حالات آپ سے کیا کیا کرواتے ہیں, اس لیے میں کبھی ایسی بات نہیں کرتی. ٹھیک ہے, اوکے. ایک چیز جو میں شاید کبھی کروں. شاید کبھی کروں. ہاں کہ بھائی میں نے نہیں کی, وہ ہو سکتا ہے. مطلب اکثر لوگ کہتے ہیں, مطلب ابھی لاسٹ ٹائم کسی نے کہا تھا کہ یار میں نے لابسٹر کبھی نہیں کھایا. میں خیر کھانا تو میں بہت زیادہ ہر جگہ جہاں جاتی ہوں وہاں کا کھانا کھاتی ہوں, لیکن ہاں میں بہت ایڈونچرس ہوں. ایسے میں نے بہت سارے اس طرح کی چیزیں کی ہوئی ہیں. جیسے مجھے لیکن ایک کام رہ گیا ہے. میں نے بنجی جمپ کرنے کا بڑا شوق تھا مجھے, بنجی جمپنگ کا. ہاں تو میں نے بنجی جمپنگ صرف جب بہت شوق تھا اس وقت میں وہاں پہنچ نہیں سکی جب میں کر لیتی. لیکن پھر ہوتا ہے نا ود ٹائم آپ تھوڑا سا آپ کے اندر ایک فیئر ڈیولپ ہو جاتا ہے, وہ چیزیں دیکھ کے. ہائٹ فوبیا نہیں آپ کو؟ نہیں ہائٹ فوبیا تو مجھے ہے, لیکن میں پھر بھی اس کو کرنا چاہتی ہوں. کہ میں نے زپ لائننگ کی ہے, سب سے ویری ہائیسٹ زپ لائن. اٹ واز ان اسموکی ماؤنٹینس, اور ٹینیسی میں ہے اسموکی ماؤنٹینس, بہت اوپر ہے. اور وہ بہت بڑی زپ لائن ہے. اٹس لائک 7-8 اسٹاپس ہیں اس کے, کہ آپ اس میں پہنچتے ہیں, وہاں سے اترتے, نیچے چڑھتے ہیں, اوپر چڑھتے ہیں. تو جب میں وہ کرنے گئی تو اس دن موسم بڑا وہ تھا, بہت ہوا چل رہی تھی, بہت ونڈی تھا. تو انہوں نے جب نیچے اتارا تو میں میری دوست سے ہم اوپر گئے. اوپر جانے کے بعد میں نے ہما سے کہا, ہما آپ کہہ رہی نیچے دیکھو وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں, اب وہ وہیں ملیں گے کیونکہ یہ طریقہ یہی ہے. تو ہم نے بٹ جب وہ کی میں نے تو بس پھر وہ فیئر ختم ہو گیا. تو میں نے زپ لائنس کی ہوئی ہیں, میں نے کافی ساری اور بھی چیزیں کی ہیں. لیکن بنجی مزے کی بات ہے 70% ہمارے گیسٹ یہی کہتے ہیں بنجی جمپ, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں نا پھر آپ کا فیئر ہو جاتا ہے نا ڈیولپ, کہ آپ کو بری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں نا, کچھ اچھا نہیں دکھا رہے ہوتے. ایک چیز جو کاش مجھے پہلے معلوم ہوتی کہ ایک سیلیبریٹی کو کیسا ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے. مطلب ہم بہت آرگینک ہیں نا. ہاں تو ہمارے وہ پھر اب مجھے کوئی کہتا ہے کہ اب آپ سیکھیں یہ میں نے کہا یار بڑی کوشش کی, ہو نہیں پا رہا.
میں اصلی ہو جاتی ہوں نا, 2 منٹ تک میں رہتی ہوں جو میں ہوں, مطلب جو میں اگر کہتی ہوں اچھا بھائی ایک ایٹیٹیوڈ, 2 منٹ کے بعد میں پھر واپس میں کہتی ہوں نہیں بھائی میں نہیں ہو سکتی, مجھ سے نہیں ہو پا رہا یہ. ڈن. ایک اپنی عادت جو مجھے بہت بری لگتی ہے, بہت سچ بولتی ہوں شاید, مجھے لگتا ہے کہ میں, لیکن خیر مجھے تو اچھی لگتی ہے, دوسروں کو بری لگتی ہے. اور مجھے ہاں ٹرسٹ, مجھے لگتا ہے کہ جس سے میں جو سامنے بیٹھا ہے جس سے جو بات کر رہی ہوں وہ شاید مطلب جیسے میں آپ جو دیکھ رہے ہیں بس میں وہی ہوں نا, میں اصل ہوں, میرے پاس 2 پرسنالٹیز نہیں ہے, تو مجھے نہیں پتا ہوتا سامنے لوگوں کا. سم ٹائمز شاید بلیک اینڈ وائٹ ہیں آپ. ہاں میں تو گرے ایریاز نہیں ہے میرے پاس. اوکے. ایک چیز جو اب کیسر صاحب کو چھوڑ دینی چاہیے. نہیں صحیح ہے, ہم جیسے بھی عادت ہو گئی ہمیں ایک دوسرے کی. نہیں مگر ایک چیز ہے نا کہ بھائی اچھا یہ چھوڑ دیں یار, مطلب نہیں کیا ضرورت ہے اب, مطلب نہیں, مجھے لگتا ہے آپ جب کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر آپ کو سب ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اس کی اچھائی اس کی برائی سب چیزیں, کیونکہ وہ وہی تو ہوتا ہے نا جب آپ نے اس سے شادی کی ہوتی ہے. ہاں یہ بھی ایک چیز جو میں نے اپنی بیٹوں سے سیکھی. بہت سیکھا میں نے اس سے, بہت کچھ سیکھا, صرف ایک چیز نہیں, بہت ساری چیزیں. ایک اپنا کردار جو میں دوبارہ پلے کرنا چاہوں. مطلب دوبارہ کیا مطلب آپ کہہ رہے ہیں ہیں بہتر کرنا, آپ کو لگے گا نہیں بہتر نہیں کہ لیٹس سپوز کہ آج کے دور میں وہ پھر سے کرنا چاہوں گی, یا لیٹس سپوز کہ آئی ووڈ لو ٹو ایڈ ٹو اٹ تو نہیں, لیکن ہاں دوبارہ میں نے کوشش کی کہ شاید ویسا اسکرپٹ مل جائے. ایک میں نے کیا تھا لانگ پلے, اس کا نام تھا اچانک, طلعت صاحب کے ساتھ کیا تھا میں, طلعت حسین اور میں تھے اس میں, تو وہ آئی تھنک love to do it again. ہاں Okay. آج کل کے زمانے کے حساب سے, کیونکہ اس وقت اس میں خط وط تھے, تو اب آج کل تو موبائل فونز ہوتے ہیں, نہیں اب تو چینج ہو گئی ہے چیزیں, ای میلز آ جائیں گی, ای میلز ہو جائیں گی. ہاں اگر کسی کی بایو پک کا موقع ملا, who would you like to play? یہ تو میرے دل کے اندر ہی رہے تو اچھا, کیا کہوں پتہ نہیں. اب دیکھیں نا ساری باتیں کہ دوست لے جائیں گے وہ کیریکٹر, اگر میں سوچ بھی لوں گی تو لوگوں کے دوست لے جائیں گے وہ کیریکٹر. ہاں بہت ساری چیزیں جو میں دیکھتی ہوں, میں کہتی ہوں ارے مجھے کرنا چاہیے تھی یہ تو. ہاں تو نہیں آپ بتائیں گی. اوکے ٹھیک ہے, نہیں مطلب بتا کے کیا ہوگا. نہیں بھائی کہ آئی ووڈ لائک ٹو پلے دیٹ کوئین الزبتھ, آئی ووڈ لائک ٹو پلے کیا کہتے ہیں مارگریٹ تھیچر, آسما جہانگیر میں بھی. اوہ اچھا ویری نائس. انڈسٹری میں کسی کو مینٹور مانا؟ مینٹور تو نہیں مانا, لیکن کچھ سینئرس کے ساتھ جن کے ساتھ کام کیا انہوں نے مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم کچھ ہیں. جیسے آج کل کے زمانے میں ہوتا ہے نا, میک اپ روم میں آتے کے ساتھ ہی ایک فضا بنا دی جاتی ہے روب کی, انٹری دیتے ہی یہ کرو وہ کرو. چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو بھی میں نے دیکھ لیا, آتے کے ساتھ ہی سب کو پیچھے لگا لینا, میک اپ آرٹسٹ لاؤ, کپڑے والے کدھر ہیں, چائے پانی کافی. تو جو پہلے لوگ تھے ان میں سے کبھی کوئی ایسا احساس نہیں ہوا. مطلب میں نے شفیع منشا صاحب کے ساتھ کام کیا, میں نے طلعت حسین صاحب کے ساتھ کام کیا, میں نے مظہر علی کے ساتھ کام کیا, میں نے افضال صاحب تھے جب ہم نے آوازیں کیا تھا, افضال احمد صاحب لاہور سے وہ تھے, اس میں بہروز کے ساتھ کیا. مطلب جتنے بھی لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا, جتنے بھی سینئرس کے ساتھ. عشرت ہاشمی زندگی میں پہلی دفعہ وہ میرے پیرنٹس بنے تھے, قاضی واجد صاحب اور عشرت ہاشمی صاحبہ. تو کبھی ایسا کوئی احساس نہیں ہوتا. آئی تھنک یہ سارے مینٹورز ہی ہیں جن سے آپ نے اچھی باتیں سیکھی ہیں. کبھی صاحب کے ساتھ تو کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو ایک چیز جو ہماری نئی جنریشن اسپیشلی ایکٹرز کو کرنی چاہیے. محنتی تو بہت ہیں ویسے, آنیسٹلی یہ بتاؤں, بیچارے کسی بھی چکر میں محنت کرتے ہیں, لیکن کرتے ہیں ریٹنگ کے چکر میں جو بھی. لیکن ان کو صرف کرنا یہ چاہیے کہ تھوڑا سا نا اپنے رویوں پہ کام کرنا چاہیے. لیکن اگین پھر آپ سب کو نہیں کہہ سکتے نا, کیونکہ کچھ لوگ بہت اچھے بھی ہیں اور کچھ بالکل سیریس لیتے ہی نہیں ہیں, تو ان کے رویے بھی خراب ہوتے ہیں. تو میں کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتی, کیونکہ میں نے مطلب جو نئے آنے والے ان میں سے میں نے کسی کے ساتھ کام کیا جو بہت محنتی ہیں, بہت رسپیکٹفل ہیں, اور ایک ایسی بھی لاٹ ہے کہ جو بالکل ان کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے اپنے کام میں, بس پتہ نہیں کیوں آ گئے وہ اس کام میں. ان کو خود نہیں پتا وہ کیوں آئے. فیم کیا ڈرامہ کرٹکس ہونے چاہیے؟ ہاں ٹھیک ہے, کیوں نہ ہونا چاہیے. اچھا اپنے دل کی بات کر رہے ہیں نا بھائی, مطلب. اور میرا خیال ہے کوئی بیچارے اتنے برے طریقے سے بھی نہیں کر رہے ہوتے جتنا خواہ ان کو. اب وہ یہ سوشل میڈیا نے ہر چیز کو اتنا وہ ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں نا, برائی کرنے شروع کر دیتے ہیں, پھر اس میں سب اپنے دل کی باتیں ڈالنے شروع کر دیتے ہیں. جو لکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی عجیب عجیب باتیں لکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن آئی تھنک ایک حد تک رہ کے اگر ڈرامہ کرٹک ہیں تو ہونے چاہیے, کیوں نہ ہو.
نہیں کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ جی لیکن دیکھیں یہ غلط ہے نا کہ مطلب یہ بات ہے کہ جو ڈرامے کو کرٹیسائز کر رہا ہے تو وہ کرٹک ہی ہو نا, وہ پھر ایکٹر نہ ہو. اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کی نا دشمنیاں بھی ہوتی ہیں, پھر آپ کبھی کبھی اوور بھی بول جاتے ہیں کیونکہ آپ کچھ لوگوں کو پرسنلی بھی جانتے ہیں, تو کبھی آپ بائسڈ بھی ہو ہی جاتے ہیں دوستی میں اس میں. تو آئی تھنک وہ ایک الگ ہاں, مگر اس طرح اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کرٹیک اس طرح کوئی کوالیفائڈ تو ہے نہیں, تو ایکٹرز ہی ایک دوسرے کو کر رہے ہوتے ہیں. ہاں لیکن پھر اس میں کبھی کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے نا, کچھ لوگ زیادہ بول جاتے ہیں اور مجھے اتنی ہنسی آ رہی ہوتی ہے, بلکہ میں تو خیر اس کو ایک کامیڈی کی طرح دیکھ رہی ہوتی ہوں, کیونکہ میں دیکھتی ہوں نا کہ کبھی وہی بیٹھی نہیں ہے جن کا ڈرامہ چل رہا ہے اور اگلا اسی ڈرامے کو برا بول رہا ہے, تو وہ نا یوں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, جن کا چل رہا ہوتا ہے وہ نہیں بول پاتے نا. تو آئی ڈونٹ نو, مطلب یہ ایسی فن کے لیے دیکھ سکتے ہیں آپ کو, یہ ایکچوئل وہ نہیں ہے کہ کچھ کوئی تنقید برائے تنقید ہی ہو رہی ہوتی ہے, تنقید برائے اصلاح نہیں ہو رہی ہوتی. ہاں ٹرو. ایک چیز جو ہمارے پروڈیوسرز کو فوراً کرنی چاہیے, ہمارے کانٹریکٹ ہی صحیح کرا دیں تو بڑی بات ہے. مطلب ایسا کرا دیں کہ ذرا برابری کی بنیاد پہ ہو جائے. ایک چیز جو میں اپنی انڈسٹری کی بدلنا چاہتی ہوں, رویے ٹورڈز ایچ ادر, یا مطلب ہر چیز پہ اگین وہی میں نے آپ سے کہا نا کہ ایمپتھی چاہیے, وہ ہوگا, احساس ہوگا تو آپ بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کریں گے نا. آپ کو اگلے کا احساس ہوگا, کسی کی تکلیف کا احساس ہوگا, کسی کے وقت کا احساس ہوگا, کسی کی مطلب بہت ساری چیزیں ہیں نا, احساس ہوگا تو چیزیں ٹھیک ہوں گی. ٹرو. ماشاء اللہ, کیونکہ آپ فوڈی ہیں اور کچھ ڈشز کے میں نام لوں گا. فوڈ میکس می ہیپی. سر کیا بات ہے, اس لیے میں نے کہا ذرا خوشی والی بات, موڈ اچھا ہو جاتا ہے میرا کھانے کا سوچتے کہ میں سوچوں کیا کھاؤں. یہ تو پھر آپ کمال کریں گی. ابھی میں کچھ کھانوں کے نام لوں گا جی. آپ نے ایکٹرز کو یہ کھلانے ان کی پرسنالٹی کے حساب سے. یہ دیکھو پھٹا. اوکے ہاں جی. اوکے جی. دال چاول. کیسر. سر کیسر کا فیوریٹ ہے, فیوریٹ ہے. اور اس کے ساتھ رہ رہے کہ میرا بھی فیوریٹ ہو گیا. اب جس دن ہمیں کچھ کمفرٹ فوڈ چاہیے ہوتا ہے اس دن دال چاول پکتے ہیں. دال چاول از ہوم, دال چاول از لو. اور ہر طرح کے دال چاول پکتے ہیں. مطلب ایک دال, 2 دالیں ملا کے دال چاول بنتے ہیں, چنے کی دال گوشت بنتی ہے, ماش کی دال فرائی بنتی ہے, دال کے بھی مختلف ہمارے پاس آپشنز. کیا بات ہے. اوکے جی, دال چاول کیسے صاحب. اوکے ٹھیک ہے. پائے. پائے میں تو اپنے بچوں کو کھلاؤں گی پائے, اور کس کو کھلاؤں. ایکٹرس کو میں جانتی ہی نہیں ہوں ویسے, لیکن پائے 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 میں ہی کھا لوں گی. اوکے ٹھیک ہے. پائے آپ خود ہی کھائیں گی. ہاں مجھے بہت پسند. بریانی. بریانی تو ہر کسی کو پسند ہے. مگر مائنڈ میں تو کون آتا کہ یار مہوش بریانی بہت کھاتی ہے, اس کو بڑی پسند ہے, مگر آپ کس کو کھلائیں گے؟ دیکھیں آپ یہ پتہ نہیں مجھ سے بڑے غلط آدمی سے یہ سوال کر رہے ہیں. میری کسی سے نہ دوستی نہ میں کسی کو جانتی ہوں. چلیں پھر زہر کس کو کھلائیں گے؟ میں بتا زہر. یہ تو آپ فل پھڈے کے موڈ میں. میں تو پوچھو کہ بھئی آپ کا کوئی تو بھئی یہ کس کو کھلاؤں بریانی. اچھا چلے, اچھا میں ذرا سوچنا شروع کرتی ہوں نا کہ میں نے کوئی اچھا ڈائریکٹر, کوئی اچھا رائٹر, کوئی اچھا کو اچھا ہاں چلے بریانی جو ہے نا وہ میں مظہر معین کو کھلا دوں گی. ڈائریکٹر ہے ہمارے, وہ کھانے کے بڑے شوقین ہیں. مظہر معین صاحب. ہاں وہ کھانے کے بڑے شوقین, اور جب ہم کے ساتھ ڈرامہ کرتے ہیں نا تو وہ یہ ہوتا ہے کہ فضیلہ آج کیا لائیں, تو کھاتے وہ اتنا سے ہیں لیکن وہ ہم کھانے کا بڑا ڈسکشن ہوتا ہے. اوکے اوکے. او ہو فرائی بھنڈی. فرائی بھنڈی. فرائی بھنڈی میں کھلاؤں گی. بھنڈی فرائی. بھنڈی فرائی نا. بھنڈی فرائی. بھنڈی فرائی کس کو کھلاؤں گی یار. بھائی میرے تو زورین کو بہت پسند ہے بھنڈی, تو میں تو جب بھی کوئی نہیں ہوتا تھا گھر میں تو میں بھنڈی بنا دیتی ہوں, اس کو پیاز ڈال کے بہت سارا. ڈن. بھنڈی وہاں چلے گی جی. برگر. برگر تو بہت سارے برگر ہیں, ان کو کھلائیں. ان کو کم وقتوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ برگر کا ذائقہ اصل کیسا ہوتا ہے. ان کو جو دے دو بس اس کا نام برگر ہے, وہ کھا لیتے ہیں. تو بہت سارے برگر ہیں. کس کو نئی ہیروز میں سے کس کو برگر, یا ہیروئنز میں سے؟ یار نہیں یہ فضول, مجھے نہیں پتا. مجھے نہیں پتا, کیونکہ پتہ ہے ظلم کیا ہے, لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ کھانے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے, فلیور کیسا ہوتا ہے. ہر برگر بک رہا ہے بالکل, جبکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اصل ذائقہ برگر کا جو ہے وہ برگر کی پیٹی میں ہوتا ہے, جو اس پہ گوشت ہوتا ہے, اس کی کوالٹی کی وجہ سے اس برگر کا جو ایک فلیور ہوتا ہے بیف برگر کا. اب یہاں کوئی بھی برگر بنا کے ڈال دیتے ہیں, اس میں 1,500 ساسز ڈال دیتے ہیں, تو وہ سارا جو
فلیور ہے گوشت کا یا برگر کا وہ تو ساسز ٹیک اوور کر لیتی ہیں. تو آپ کے منہ میں تو ساسز کا ذائقہ آتا ہے خالی. کیسر صاحب تو نہیں دیکھیں آپ اس لیے ان کو سلام کر رہے ہیں کہ آپ مجھ سے نا وہ جواب نکلوا نہیں پا رہے. نہیں میں نے کہا کہ میں نے سوال کچھ پوچھا تھا برگر. اچھا نہیں نام نہ لیں مگر آپ کس کو کھلائیں گی؟ میں سر یہ کہہ رہا ہوں یار برگر اس کو کھلاؤں گی. نہیں تو میں دیکھیں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے شوٹ پہ جاتی ہوں نا, میں اپنے گھر سے کھانا بنا کے لے جاتی ہوں, اپنا کھانا میرا جو ہوتا ہے تو میں سب کو کھلاتی ہوں. تو اس لیے مجھے نہیں پتا کہ وہاں برگر کون کھاتا ہے کیونکہ میں تو دیسی کھانا لے کے جاتی ہوں. تو سب مگر آپ کہتے ہیں نا کہ اب اگر مجھے کوئی کہے گا برگر کس کو کھلاؤ گے, میں ایک دم کہوں گا ہانیہ برگر بچی, یو نو ایک دم مائنڈ میں آ گیا. آپ اچھا نہیں میرے مائنڈ میں کوئی آ ہی نہیں رہا نا, میں کیا کروں. تو پھر کھوتا کس کو کھلائیں؟ کھوتے کی کڑھائی. میں باہر کا کھانا ہی نہیں کھاتی. اچھا واقعی میں بہت اوائڈ کرتی ہوں. مجھے وہ کہہ رہے ہیں ٹرسٹ ایشوز ہو گئے ہیں ود دا ٹائم, اتنی چیزیں دیکھ کے نا. تو آنیسٹلی میں تو, اور کڑھائی تو میں خود سب سے بہت اچھی بناتی ہوں, خود ہی کڑھائی میں اچھی بناتی ہوں. یہ بھی ہے. چلے پھر مجھے یہ الٹا سوال کرنا چاہیے تھا, آپ سے کھانے نہیں پوچھنے چاہیے. ہاں تو آپ کچھ اور پوچھیں. چلیں ٹھیک ہے کھانے کے اوپر ہی ہے مگر اب میں نام کچھ لوں گا. ٹھیک ہے آپ نے نام سن کے کہنا ہے اس کے لیے میں یہ پکاؤں گی. اچھا ہاں یہ کرتے ہیں میں بھی. ہاں پھر ہو سکتا. چلیں گھر آ رہے ہیں, آپ نے ان کو کھانا کھلانا ہے. زرداری صاحب وہ کھاتے ہیں بھنڈی, سنا ہے میں نے. سر زرداری صاحب بھنڈی ہوگی. ہاں ٹھیک ہے اوکے. نواشی صاحب آئیں گے کیوں ہمارے گھر؟ بھائی آ گئے ہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے. نواشی صاحب آ گئے گھر میں, کیا کھلائیں گے؟ نواشی صاحب آ گئے. ہاں ہاں تو وہ میرے خیال ہے ان کو سنا ہے بڑی پائے شائے کے شوقین ہیں, اور پائے نہاریاں اور جو بڑا سنا ہے میں نے, مجھے پتا نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے کھلا دیں گے, پائے بنا کے کھلا. ہمایوں سعید, ہمایوں سعید کو چائے پلا دوں گی, مطلب چائے بھی پلا ہی دوں گی, بڑی بات ہے ویسے. اوکے ٹھیک ہے. اصولاً تو خیر اٹس اوکے, چائے پلا دوں گی میں نے. اچھا ٹھیک ہے, کافی مہمان نواز. ہاں ٹھیک ہے جی. ندیم بیگ صاحب, ہمارے ایکٹر ندیم بیگ صاحب. ایکٹر ندیم بیگ صاحب, اچھا آئی تھنک ان کا تھوڑا سا جتنی میری ان سے ملاقات ہے میرے خیال ہے میں ان کو دال چاول اور کوئی سبزی وبزی کو بنا کے کھلاؤں گی. آئی تھنک وہ بڑا کوئی لائٹ کھانا اور بڑا ڈائٹ وائٹ کا خیال رکھتے ہیں. اوکے اوکے. فہد مصطفیٰ. کیا فہد مصطفیٰ کون ہے یہ؟ ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. میں بھی شیات جو کہیں گے بنا دوں گی. اوکے بس ٹھیک ہے, کھانے کی چھوڑتے ہیں آگے بڑھتے ہیں. اچھا بٹ لاسٹ سرٹنلی ناٹ دا لیسٹ, what do I want to be remembered as؟ نہیں ہم سایہ, ظاہری بات ہے آپ کی بات ہو رہی ہے. میں ایک اچھی انسان جس نے سچ بولا ہو, سچ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہو. انسان فرشتہ نہیں ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف بھی ہوئی ہو مجھ سے, یا کسی کو میری بات بری لگتی ہو, لیکن پھر بھی ایک ایسی انسان جس نے ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا سوچا ہو, ان کے ساتھ کچھ اچھا کرنے کی کوشش کی ہو, ان کے حق, مطلب بہت ساری چیزیں. اب اس کو میں ایک میں کیسے کروں, مطلب میں ایک بہتر انسان بننا چاہتی ہوں ہمیشہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ. تو بس میں چاہتی ہوں کہ جب مجھے لوگ یاد کریں تو میرا غصہ, میرا ٹیمپر نہ یاد کریں کہ بہت اسٹریٹ فارورڈ تھی, لیکن جو کام میں کچھ دل میں سوچتی ہوں, کسی کے لیے کچھ اچھائیاں کرنا چاہتی ہوں, میری اچھائیوں سے مجھے یاد کریں انشاءاللہ. why not؟ پتہ نہیں کرنا چاہتی ہوں, کر پاتی ہوں یا نہیں, لیکن بہرحال جو بھی میں کچھ کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں جو بھی میرے کچھ اچھے کام ہوں انہیں سے یاد رکھا جائے. اور ہاں میری اولاد کے تھرو جو یاد رکھیں وہ یہی کہ ایک بہت اچھے بچے دنیا کو دیے, وہ بچے جنہوں نے ہمیشہ دوسروں کی عزت کی, اور اچھے پاکستانی, اچھے مسلمان, اپنے لوگوں کے لیے جنہوں نے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کی. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو اسی طرح خوش رکھے, آباد رکھے, عروج دے, اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. دا ورک دیٹ یو ڈن فار پاکستان ٹیلی ویژن اینڈ ٹو دی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری از امیزنگ. اور تھینک یو. سنا ہے میں نے, ویسے آپ تو جو ایوارڈس کی بات کرتے ہیں, مگر میں نے سنا ہے کہ مجھے بھی 23 مارچ کو تمغہ امتیاز ملنے والا ہے. اچھا جی سنا ہے, دیکھیے کیا ہوتا ہے. ہائی ٹائم انشاءاللہ, لوکنگ فارورڈ. تو پھر تو یہ ہمیں بعد میں کرنی چاہیے تھی, پھر یہ 23 مارچ کے بعد لگائیں گے ہم لوگ. دیکھیں آپ کو پتہ ہی نہیں نا میرے لیے کچھ,
انفارمیشن پوری نہیں ہے آپ کے پاس. سر مجھے اب نہیں پتا نا کہ آپ کو کس نے کہا کہ اب ملنے لگا. مجھے نہیں اناؤنس ہوا تھا. It was announced on 14th August. سر It was announced. پھر نہیں, دس از مائی بیڈ دین. مجھے نہیں پتا تھا کہ واقعی آپ کو ملنے لگا. سر میں پوڈ کاسٹ وہیں لگاؤں گا. آپ کو بھی بس اپنے دوستوں کے بارے میں ہی پتا ہوتا ہے کہ کس کو کیا ملنے والا ہے, آپ کو باقی لوگوں کو پتہ ہی. تو یہ جو میں نے 1.5 گھنٹہ نکالا یہ دوستوں کے اوپر نہیں تھا. دوستوں کے نام لیے ہیں اس میں, وہ تو اینڈ میں لیے ہیں بالکل. میں تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں, میرا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا, لیکن میں نے آپ کی خاطر جواب دے دیا. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو. آپ مجھے اپنے دوستوں کی لسٹ اگلی دفعہ بھیجیں گے. میرے دوستوں کی لسٹ میں وہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جن کو کوئی جانتا ہو. وہ میرے اسکول کے دوست ہیں سارے. اچھا, انڈسٹری میں آپ نے دوست نہیں بنایا نا زیادہ؟ نہیں, یہاں دوست ہوتے نہیں ہیں. ہاں, دوست نہیں ہوتے یہاں پہ. یہاں سب کام کے لیے ایکوینٹنسز ہیں, اور بس وہ آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو عزت ہے. Zela ji, thank you so much for taking time out, and it's truly a pleasure to sit with you, to talk to you, and inshallah congratulations. آپ کو تمغہ امتیاز ضرور ملے گا, بے فکر ہیں آپ. اللہ بڑا بادشاہ ہے جی, جو ملنا ہوگا وہ ملے گا. عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے, باقی سب خیر ہے. بے شک. اور 2 سال بعد ہم پھر سے بیٹھ رہے ہیں انشاءاللہ, ڈسکس مور. اور آپ خالی ہاتھ نہیں آئیں گے, آپ کچھ پکا کے لائیں گے اس دفعہ, اور میں بھی آپ کے لیے لے کے آؤں گا, بیکاز آئی لو کوکنگ. زبردست. کوکنگ جو ہے نا وہ ایک سروائیول اسکل ہے سر, ڈیفینیٹلی, جس کو ہم نے صرف عورتوں تک محدود کر دیا. نہیں, آئی لو کوکنگ. میں مطلب میں انشاءاللہ آپ کو اپنے ہاتھ کا شملہ مرچ کھلاؤں گا. اچھا ٹھیک ہے جی. نہیں, آپ مجھے اپنے ہاتھ کا کریلے گوشت کھلائیے. ہاں, دیکھا, مگر اس کے لیے آپ کو لاہور آنا پڑے گا. ڈن جی, ڈن. بھائی جان اپنا خیال رکھیں, پاکستان کا خیال رکھیں, ایک دوسرے سے پیار محبت سے پیش آئے کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.